وائلنس چاہے وہ مرد کرے چاہے وہ عورت کرے بالکل ایکولی برا ہے. جس زیادتی کی بات کریں خالی عورتیں نہیں آدمیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. بہت سارے مرد یہ چیز برداشت کرتے رہتے ہیں کہ ان کی بیویاں اٹھا کے چیزیں دیواروں میں مار رہی ہیں, شور شرابہ کیا ہوا ہے, مینٹل ابیوز کر رہی ہیں, اور وہ اس پہ خاموش رہتے ہیں. اس پہ بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے. چیٹر از آلویز اے چیٹر, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے. بالکل اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے, میرے نزدیک تو نہیں ہونی چاہیے. معافی چیٹر کی معافی نہیں. خواتین ہیں جو پڑھ لیتی ہیں, ورک پلیس پہ جاتی ہیں, ورک پلیس پہ بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے, اس کا کیا کریں؟ ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ ہے 2019, وہ ہمیں بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے, لیکن کچھ چیزوں سے نہیں بھی کر پاتا. قانون کام کرتا ہے ایویڈنس کے اوپر. واٹس ایپ ہے جس میں ڈس اپیئرنگ میسیجز بھی آتے ہیں, جس کے اندر ڈیلیٹ بھی آ جاتا ہے. اسنیپ چیٹ جیسی چیز بھی ہمارے پاس موجود ہو. کچھ تو ہو جس کے اوپر میں دکھا سکوں کہ یہ چیز ہے, تو اسنیپ چیٹ پہ کبھی کسی کے ساتھ بات مت کریں. آپ کو کبھی تڑیوں کا سامنا ہوا؟ بھائی بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں میں تینوں دیکھاں گا, تو دیکھ تو ایگی کون ہے, تینوں نہیں پتا میں کون ہوں. کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں رکھیں گے تو وہ یوز لیس ہے. نہیں, وہ مرد نہیں ہے بس. یار اگر آپ ایک عورت کو کمزور سمجھتے ہو تو پھر آپ کا واہ کمزور چیز سے ہے. ہمارے یہاں پہ نا فیمنسٹ کی ڈیفینیشن ہی لوگوں کو کلیئر نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم ہیں فیمنسٹ, ویسے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اچھا آپ ایک سیکولر کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں, کیونکہ فیمنزم کا ٹاپک شروع ہوتا ہے کپڑوں پہ اور ختم ہوتا ہے کپڑوں پہ. کپڑے جو ہیں وہ کلچرل ہیں. عرب میں وہ توپ پہنتے ہیں, ہم سلوار قمیض ہے, یہ ترک لباس ہے. تو ہم نے کلچر کو, مذہب کو, سیاست کو مکس کر کے نا ایک کھچڑی بنا دی. جس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے ذرا مذہبی ٹچ لگا دیں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب میں اگر اپنی بھی بات بتا رہے ہیں کہ عورتیں جینڈر بائس ہیں, بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ. ہم آدمیوں بیچاروں پہ پڑھتے رہتے ہیں, عورتوں پہ بات کرو, یہ زیادہ فساد کی جڑ ہے. پاکستان میں خاص طور پہ کتنے % سوڈو فیمنسٹ دکھتے ہیں؟ میجورٹی. باہر کا سسٹم زیادہ ہم سے بدتر ہے, اور آپ کو پتہ ہے وہاں کی پولیس کتنی سست ہے. I've been mugged 3 times in London. کہ 1 سال ہو گیا میری رپورٹ نہیں درج ہوئی. یو کے میں لاسٹ ٹائم میں نے کوئی آنر کلنگ نہیں دیکھی. یو کے میں لاسٹ ٹائم میں نے کوئی ڈاوری کے اوپر کسی لڑکی کو ایسڈ پلانے پہ کیس ہوتا ہوا نہیں دیکھا. ایسا میں نے کوئی واقعہ نہیں دیکھا. السلام علیکم, this is Meher Zishan and you're watching 92 podcast. Today I have a special guest, Barrister Amrit Ahmed Sheikh صاحبہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. Ma'am, you're very young to be a barrister, I guess. So how was your journey? اب تو بلکہ کافی ٹائم ہو گیا, to be very honest. And it was not an easy journey, I must say. بہت زیادہ hiccups تھے, بہت زیادہ problems تھے, لیکن I believe کہ if you're determined and if you want to achieve something, تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی خود ہی پیدا کر دیتے ہیں. تو کس طرح آپ نے اپنا جرنی اسٹارٹ کیا؟ یہاں پہ تو ہمارے معاشرے میں پہلی بات ہے کہ بچیوں کو پڑھنے بھی نہیں دیا جاتا, اور وہاں پہ آپ نے بیرسٹرشپ کی ہے, لائک obviously you went to London. تو کیسا آپ نے اس کو ٹیکل کیسے کیا اس سارے معاملے کو؟ ذیشان صاحب, یہ بہت ایک انٹرسٹنگ سوال ہے جس کا بہت زیادہ لمبا مجھے آپ کو جواب دینا پڑے گا, لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں تفصیل سے بتاؤں. ٹو بی ویری آنیسٹ, آئی بیسکلی بلانگ فرام اے ویری کنزرویٹو فیملی. میرے فیملی میں اتنا زیادہ پڑھنے کا رواج عموماً لڑکیوں کا یہاں پہ جس طرح کا ہمارا معاشرہ نہیں ہوتا, اور اسپیشلی اگر اس میں وہ یہ لڑکی کہہ دے کہ میں نے وکالت کرنی ہے تو وہ اور بہت بڑی پرابلمٹک بات ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ میرے لیے بالکل ایک ایزی اسٹیپ نہیں تھا. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, اسپیشلی ٹو کنونس مائی ابا آن دس تھنگ. ابا کو کنونس کرنا ایک پورا آرٹ تھا, خاندان والوں کو کنونس کرنا ایک پورا آرٹ تھا. سب نے میرے ابا نے کہا کہ کوڑی نو نہ نہ پڑھا, پڑھاویں گا تو اندر ویاہ نہیں ہوئے گا, اے مسئلے ہومن دے وہ مسئلے ہومن دے, ٹپکل جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں. خیر نان دل ذیشان, آئی ہیڈ ٹو گو تھرو اے لاٹ آف تھنگس, بہت زیادہ چیزیں. سب سے پہلے تو اسٹارٹنگ آف کنونسنگ ابا, پھر اس کے بعد خاندان کے اگینسٹ جانا, پھر اس کے بعد ابو نے کہا کہ نہیں جانا. پھر آپ لٹرلی آپ سمجھ لیں کہ میں موت کے دھانے سے اٹھ کے آئی کہ میں نے کہا نہیں بھائی میں نے پڑھنا ہے, اور وہ بھی کسی اور ریزن کی وجہ سے نہیں, کوئی XYZ انسان کی وجہ سے نہیں, پڑھائی کی وجہ سے. موت کے دھانے سے اس طرح کہ بیسکلی ابا واز لائک ہی واز ویری اسٹریٹ فارورڈ اباؤٹ اٹ. ہی واز لائک کہ نہیں جانا. آئی واز لائک آئی ایم گوئنگ ٹو کل مائی سیلف کہ اگر آپ نے مجھے پڑھنے نہ آگے دیا. فور دا لانگیسٹ ٹائم میرے ابا کو یہ بھی نہیں پتا تھا میں LLB کر رہی ہوں. ان کو لگتا تھا میں کوئی آرٹس کی ڈگری یا کوئی بزنس کی ڈگری پرسیو کر رہی ہوں. جب میری ہائر 2-1 آئی تھی, اپر کلاس ڈویژن, تو میرے پرنسپل نے, ڈین نے میرے ابا کو کال کر کے کہا کہ آپ کی بچی ہائی اسکالرز میں سے ہے, اور اس کا ایڈمیشن ہو گیا سٹی یونیورسٹی لنکنز ان سے, اور اس کو اسکالرشپ وہاں سے آفر ہوئی ہے, جو کہ بہت کم بچوں کو ہوتی ہے. میرے پورے بیچ میں آئی واز دی اونلی ون ٹو گو. تو ابا واز شاکڈ. ہی واز لائک کہ نہیں میری بیٹی تو یہ کر ہی نہیں رہی. انہوں نے کہا نہیں وہ یہی پڑھ رہی ہے, اینڈ شی از دا پرائڈ آف آر یونیورسٹی, بیکاز میں ڈبیٹس میں, ڈیکلیمیشنس میں, ہر چیز میں بہت آگے تھی. تو ابا نے جب کہا, ابا نے کہا تم مجھے تو نہیں تم نے بتایا تم یہ پڑھ رہی ہو. میں نے کہا باپ, میں نے کہا میں آپ کو سرپرائز دوں گی.
So Abba was like, ہاں تم نے بہت اچھا دیا سرپرائز. لیکن آئی تھنک دیر کیم اے ٹائم وین ذیشان سچی بات بتاؤں آپ کو, ایک ٹائم کے بعد میرے ابا آفٹر لائک دا لانگسٹ بیٹل دیٹ آئی ہیڈ ٹو فائٹ فار 10 years, 10 سال تک مجھے یہ جنگ لڑنی پڑی, جس کے بعد فائنلی میرے ابا نے ایک دن مجھے آ کے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم میری بیٹی نہیں میرا بیٹا ہو. اور یہ ابھی ریسنٹلی ہی بات ہے کہ جب ان کے کچھ کیسز چل رہے تھے اور پھر میں نے اس چیزوں میں ان کو ہیلپ آؤٹ کیا. خیر کمنگ بیک ٹو مائی جرنی, تو پھر میں نے اپنا LLB آنرس کیا. LLB کے بعد میں بار کے لیے گئی سٹی یونیورسٹی لنکن سے میرا بار ایٹ لا ہوا. پھر اس کے بعد میں تھوڑا عرصہ وہاں پہ رہی, میں نے تھوڑا عرصہ پریکٹس بھی کی. تو آپ جب اس طرح کے انوائرمنٹ سے جو کہ کافی سفوکیٹنگ تھا آپ کے لیے بھی, جب آپ وہاں سے نکل گئیں, یو ور ان لنڈن, آپ واپس کیوں آئیں؟ سچی بات بتاؤں اپنے پیرنٹس کی وجہ سے آئی تھی فور موسٹ, بیکاز آئی ہیو اے ینگر برادر ہوز آلریڈی یہاں پہ, وہ ہے نہیں, وہ باہر پڑھ رہا ہے. اس سے چھوٹی میری ایک اور بہن ہے, شی واز ویری ینگ. مائی ابا واز ناٹ ویل, ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. ہمارا فیملی بزنس کافی زیادہ ایکسپینڈیڈ ہے, ہمارا پیٹرولیم اور گیس کا کام ہے. ابا کے پاس کوئی تھا نہیں, کوئی ہیلپنگ ہینڈ نہیں تھا. اماں واز ناٹ ویل ایز ویل. پہلے ان کو لگا اچھا یہ آ کے کیسے دیکھے گی. جب میں واپس آئی تو پھر انہوں نے دیکھا, جب میں نے سارا کام دیکھا تو پھر الحمدللہ اتنا وہ اچھا گیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا. اور دوسرا ایک اور ریزن بھی ہے ذیشان, ادر دین مائی پیرنٹس. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اندر سے بہت ایک پیٹریوٹک انسان ہوں. آئی لو مائی کنٹری, اور آنیسٹلی میرا کوئی باہر رہنے کا ارادہ بھی نہیں تھا. میں صرف وہاں تھوڑی دیر پریکٹس ضرور کرنا چاہتی تھی ٹو گین سم تھنگ آؤٹ آف اٹ, لیکن ادر دین دیٹ مجھے کوئی شوق نہیں ہے. مجھے ہمیشہ سے یہی تھا کہ میں نے واپس آنا ہے, میں نے یہاں پہ کرنا ہے جو کرنا ہے. اور اس کا بھی ریزن میں آپ کو بتاتی ہوں. میری دادی ہمیشہ ایک مثال دیتی تھی بچپن میں, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. تو اگر میں باہر رہ کے کچھ کرتی بھی تو یہاں پہ کسی کو کیا پتہ چلنا تھا, نہ لوگوں کے سامنے میری وہ ریپوٹیشن ہونی تھی, نہ ایک امیج ہونی تھی جو میرا بچپن سے شوق تھا بنانے کا. سو آئی ہیڈ ٹو کم بیک. آپ کا بچپن سے شوق جو تھا وہ ریپوٹیشن بنانے کا؟ میرا بچپن سے شوق ہے سیاست میں جانے کا, جس کے اوپر میں بہت محنت کر رہی ہوں, اور انشاءاللہ آپ مجھے ایک دن دیکھیں گے ضرور. دس از مائی وے آف ہیڈنگ ٹوورڈز دیٹ تھنگ. دیٹس ونڈرفل. جی. اور آپ جب پاکستان میں آئیں اور آپ نے پاکستان کا اوبویسلی جوڈیشل سسٹم بھی دیکھا, تو اس سسٹم میں اور جو UK میں آپ نے سسٹم دیکھا, قانون تو تقریباً ایک جیسا ہی ہے, تو جو سسٹم کی امپلیمنٹیشن ہے اس میں کتنا فرق دیکھا ہے آپ نے؟ بہت فرق ہے, اور میں آپ کو بتاتی ہوں, اس طرح کا فرق نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی چیزیں لیک کرتی ہیں یا ہمارے یہاں پہ کوئی کمی ہے. ہمارے یہاں پہ صرف ایک کمی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. جس دن ہم اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں گے نا, ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلے ختم ہو جائیں گے. ذیشان, وہاں پہ اگر آپ نے کوئی رپورٹ درج کی ہے, اگر میں عام زبان میں کہوں کوئی FIR درج کی ہے, کوئی پرابلم آپ کے پاس آئی ہے, تو سب سے پہلے دیکھیں آپ کی پولیس کا کام ہوتا ہے اس نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کرنی ہے. اب انویسٹیگیشن تو یہاں پہ بھی ہوتی ہیں, رپورٹس یہاں پہ بھی لکھی جاتی ہیں, فرسٹ ہینڈ وٹنس اسٹیٹمنٹس بھی یہاں ریکارڈ کیے جاتی ہیں, لیکن کیا وہ انصاف کے دھانے پہ کیے جاتے ہیں, از دا کویسچن مارک, جس کے اوپر ہم لوگوں کا مجھے لگتا ہے معاشرہ کافی جگہوں پہ لیک کر رہا ہے, جس کے اوپر کافی کام کرنے کی ضرورت ہے. اگین اس کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اور میرے جیسے لوگ ہر وقت اکاؤنٹیبلٹی لے کے یا ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگتے رہے. جب تک لوگوں کے اندر خود اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہم کر رہے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں اور اس سے نقصانات کیا ہو رہے ہیں, تب تک یہ چیز نہیں چینج ہوگی. ادر دین دیٹ, میں آپ کو ایک بات بلکہ آئرونک بتاؤں, میں جتنا عرصہ باہر رہی ہوں, باہر کا سسٹم زیادہ ہم سے بدتر ہے, اور میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے. ہمیں لگتا ہے ڈیلے صرف پاکستان میں ہے, یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے. ٹھیک ہے, باہر جتنا ڈیلے ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے. آئی بین مگڈ 3 times ان لنڈن, اور میں نے تینوں دفعہ CCTV والوں کو ان کو جا کے کہا ہے کہ بھائی یہاں سے آپ کیمرہ نکال کے دیکھیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے, میرا بیگ کس طرح اٹھایا گیا ہے, میرا فون کیسے اٹھایا گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہاں کی پولیس کتنی سست ہے کہ 1 سال ہو گیا میری رپورٹ نہیں درج ہوئی. کین یو بلیو اٹ؟ رپورٹ درج نہیں ہوئی؟ جی, بیکاز اگین آئی واز اے پاکستانی اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اینڈ ایون دو اف آئی واز ناٹ, میں کوئی عام ٹورسٹ بھی ہوتی تب بھی وہ مجھے سیریسلی نہ لیتے. اور یہ نہیں کہ یہ صرف لنڈن میں اٹلی میں بھی گئی ہوں, میرے ساتھ وہاں پہ بھی ایک انسیڈنٹ ہوا ہوا ہے, ٹرکی میں بھی. دبئی اس معاملے میں بہت دیر ویری کوئک وتھ دس تھنگ. لیکن میں آپ کو ایک جنرل بات بتا رہی ہوں کہ ہمارے جو ذہن میں ایک فطور ہے کہ نہیں پاکستان کے حالات برے ہیں, ایسا نہیں ہے, باقی جگہوں پہ ہے. لیکن ایک چیز ہے جو پاکستان میں ہے اور باقیوں میں نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے کام کے ساتھ چلو جتنا بھی کریں گے ایمانداری سے کریں گے, یا تو وہ کریں گے نہیں, اور اگر کریں گے تو ایماندار ہو کے کریں گے. UK میں لاسٹ ٹائم میں نے کوئی آنر کلنگ نہیں دیکھی. UK میں لاسٹ ٹائم میں نے کوئی ڈاوری کے اوپر کسی لڑکی کو ایسڈ پلانے پہ کیس ہوتا ہوا نہیں دیکھا. ایسا میں نے کوئی واقعہ نہیں دیکھا. ابھی ریسنٹلی گجرانوالہ کا ایک واقعہ آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ایک بچی کو اس وجہ سے ایسڈ پینے پہ مجبور کر دیا گیا کہ جب وہ گھر سے واپس آئی اور اس کا شوہر کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے گھر والوں کو کپڑے نہیں دیے تمہاری ماں نے. تو اس کے اوپر اب ایٹ دی اینڈ آپ بھی لائر ہیں, آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کیس کا بنے گا کیا. 4 دن میڈیا میں ہائپ آئے گی اس کی, اس کے بعد ایٹ دی اینڈ ان کو صلح کرنی پڑے گی, کیونکہ جو
لڑکی کے ماں باپ ہوں گے یا تو ان کو پریشرائز کر دیا جائے گا یا وہ یہ سوچ کے پیچھے ہو جائیں گے کہ شاید ہماری کوئی اور اولاد ہے یا اور بیٹی ہے تو ہم نے اس کی بھی شادی کرنی. What do you say about that? آپ نے بہت ایک اچھا اور سینسٹیو چیز ٹاپک آپ نے بالکل ٹچ کیا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ذیشان یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ میں پاکستان میں ان چیزوں سے ابھی بھی گزرنا پڑتا ہے. اور میں کیونکہ خود میں نے ایسڈ برن وکٹمس کے ساتھ کام کیا ہے, میں نے اسمائل اگین فاؤنڈیشن, ایک مسرت مصباح کی فاؤنڈیشن تھی, آئی ورکڈ ود اٹ. میں نے بہت زیادہ ان چیزوں پہ ایفرٹ کی ہے, ان کے علاج کروایا. ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ویری ینگ اوے لیولس میں, اور میرا جو جرنی ہے اس کا ون آف دا ریزنز یہ بھی ہے کہ آئی وانٹیڈ ٹو فائٹ فار دوز ویمن رائٹس. جان ہمارے یہاں پہ جو پرابلم ہے نا سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی سوسائٹی میں نا ڈیٹرنس نہیں ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے جب میں سنتی تھی کہ ہمارے ایک ایکس جنرل کے ٹائم پہ کسی کا ریپ ہوا تھا تو اس بندے کو چڑھائے ہوئے جا کے کھڑا کیا گیا تھا اور 4 دفعہ اس کو ہینگ کیا گیا تھا. اب جرم اس نے ایک کیا تھا کہ اس نے ایک لڑکی کا ریپ کر کے قتل کیا ہے, لیکن اس میں ایبڈکشن بھی تھی, یعنی کہ آپ نے اٹھایا بھی, اس میں آپ نے ریپ بھی کیا, اس میں آپ نے قتل بھی کیا, اور قتل کر کے جس طرح اس کی باڈی کو ڈسپوز آف کیا گیا وہ بھی ایک علیحدہ جرم تھا. ایگزیکٹلی. سو دیر ور 4 crimes. کہنے کو اٹ واز اے مرڈر بٹ اٹ واز 4 crimes. اس کو 4 دفعہ ہینگ کیا گیا تھا. وائی؟ کہ کوئی کل کو یہ نہ آ کے کہے کہ میں نے تو ایک جرم کیا تو مجھے آپ ایک سزا دیں, مجھے خالی ہینگ کیوں کر دیا گیا. اس کو 4 مر تو وہ پہلے میں ہی گیا تھا, سولی پہ جب چڑھا دیا تو وہ تو ختم ہے, اٹ واز اے باڈی. لیکن اٹ واز, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اٹ واز اے پوائنٹ ٹو کریٹ اے ڈیٹرنس. مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں پہ اب کہ ہم لوگوں نے ڈیٹرنس کا پیمانہ چھوڑ دیا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ سوسائٹی میں ایک چیز ضروری ہے کریٹ کرنا. چلے میں اب آپ سے ایک سیدھا ہی سوال پوچھ لیتا ہوں. آپ نے خود پیٹریارکل سسٹم سے فائٹ کی ہے, اور ہمارے معاشرے میں زیادہ تر خواتین جو اس پیٹریارکل سسٹم کے ساتھ فائٹ کر لیتی ہیں دین دے گیٹ آؤٹ آف اٹ, اور پھر وہ میٹریارکی کو امپوز کرنے لگ جاتی ہیں. تو بات پھر وہی ہے, ٹھیک ہے, پیٹریارکل سے نکلے ہیں, میٹریارکل میں چلے گئے ہیں. اس کے بعد پھر ان کو اینڈ دے ٹرائی ٹو بیکم فیمنسٹ. ایکچولی دے آر سوڈو فیمنسٹ بیکاز دے ہیو دیٹ سیم مائنڈ سیٹ. اپریشن ہے ان میں اور باقی چیزیں ہیں. تو آپ جب فیمنسٹ لوگوں کو دیکھتی ہیں اس میں آپ کو پاکستان میں خاص طور پہ کتنے % سوڈو فیمنسٹ دکھتے ہیں؟ میجورٹی سوڈو فیمنسٹ میں میجورٹی. اصل میں نا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ذیشان, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ بہت اچھا آپ نے ریز کیا. ہمارے یہاں پہ نا فیمنسٹ کی ڈیفینیشن ہی لوگوں کو کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے ایک تو فیمنسٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از ویری سبجیکٹیو, لیکن ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ آپ کی اکنامک کنڈیشنز کے حساب سے آپ پہ فیمنزم کی ڈیفینیشن بیٹھے گی. اسی لیے ہی اس میں ویریشنز بھی ہیں. کچھ ریڈیکل فیمنسٹ ہوتے ہیں, کچھ لبرل فیمنسٹ ہوتے ہیں, کچھ ہے جیسے آپ نے بتایا ابھی ایک ٹرم کا استعمال کیا. اب بات یہ کہ جتنی زیادہ ٹرمز کو آپ ایمرج کریں گے یا جتنی ٹرمز کو آپ لے کے آئیں گے سامنے, وہ ہر جگہ پہ ڈفرینٹ بیٹھے گی. سوڈو فیمنسٹ تو وہ ہے نا جو پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ فیمنسٹ ہیں مگر انٹرنلی وہ پیٹریارکی کو ہی سپورٹ کر رہے ہو. بالکل ایسے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ابھی آپ نے مجھے ایک بات بتائی ہے, مجھے آپ کی جرنی سن کے آئی واز میسمرائزڈ. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں آپ نے کر دکھایا جو آپ نے سوچا تھا ہمارے اس معاشرے میں. آپ نے کہا کہ آپ کے والد نے کہا ہے آپ میرا بیٹا ہے. I'm really sorry. Why couldn't he accept you as your daughter? ایک بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. ہم اس چیز کو کیوں نہیں گلے لگا لیتے کہ ہماری بیٹیاں اگر کچھ کر لیتی ہیں یا ایک بڑا مقام حاصل کرتی ہیں تو ہم ان کو ایکنالج کریں, ہم ان کو وہ رسپیکٹ دیں. ہم نے پھر وہ ان کے سر سے تاج اٹھا کے جو انہوں نے خود ارن کیا ہے وہ پھر بیٹے کے نام پہ ہی رکھ دے رہے ہیں. یہ بات پہ میری ابو سے پھر بحث ہوئی تھی, تو پھر انہوں نے آگے سے بولا تھا, انہوں نے کہا تمہیں شوق تھا بیٹا بیٹا بننے کا, اور یہ بات سچ ہے کہ مجھے بہت زیادہ شوق تھا. تو انہوں نے کہا میں نے تمہارے لیے تمہیں ویلیڈیٹ کرنے کے لیے کیا تھا. بیکاز اگین جو آپ نے بات بولی, ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی ایک جو آپ کہہ لیں ترجیح جو ایک دوسرے جینڈر کو دی جاتی ہے, اور یہ بات سچ ہے, یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر گھر میں ہوتا ہے کہ جو آپ نے ایک زیادہ قسم کی امپورٹنس دوسرے جینڈر کو دی ہوتی ہے, جو دوسرا جینڈر ہوتا ہے جو اس چیز سے ڈپرائیو ہوتا ہے وہ تھرائیو کرتا ہے کہ مجھے بھی وہی امپورٹنس اور وہی سگنیفیکنس ملے. تو یہ بھی چیز امبیڈڈ ہوتی ہے. اینڈ ود آل ڈیو رسپیکٹ, یہ صرف گھروں میں نہیں ہوتی ذیشان صاحب, یہ آپ کے باہر بھی ہوتی ہے, یہ آپ کے کام میں بھی ہوتی ہے. یہ جب میں جوڈیشری میں بھی پریکٹس کر رہی تھی مجھے وہاں پہ بھی یہ بات سننے کو ملی, جب میں پڑھ رہی تھی مجھے تب بھی یہ بات سننے کو ملی, جب میری شادی کا معاملہ تھا تب بھی مجھے یہ سننے کو ملی تھی, اور آج تک مل رہی ہے. بیکاز آبویسلی
آئی ایم ناٹ میرڈ ابھی تک, تو وہ ابھی تک ایک چیز میرے سر پہ چل رہی ہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے ایسے نہیں تو ایسے, ایسے نہیں تو ایسے. اب میں آپ کو ایک صرف یہ بات بتا رہی ہوں, کٹنگ لانگ اسٹوری شارٹ, کہ جب آپ فیمنزم کی بات کرتے ہیں, میں اب آپ کو یہ بھی بات بتاؤں, بیکاز وی آر این اسلامک ریپبلک آف پاکستان, اور ہم ایک شرعی, اور ہر جگہ پہ ہمارے پاس ایک شرعی کا معاملات آ جاتے ہیں, تو ہمیں اپنے لفظوں کو اور اپنے الفاظوں کو بڑا غور سے پکڑنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر ہم زیادہ لبرل فیمنزم اپنے آپ کو کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم ہیں فیمنسٹ ویسے, تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اچھا آپ ایک سیکولر کنٹری سے بلانگ کرتے ہیں, کیونکہ فیمنزم کا ٹاپک شروع ہوتا ہے کپڑوں پہ اور ختم ہوتا ہے کپڑوں پہ. ہمارے یہاں پہ مردوں کو بھی ود آل ڈیو رسپیکٹ, یا عورتوں کو بھی, کسی جینڈر کو یہ بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنا جینڈر کو کس طریقے سے ڈٹرمن کر کے کس رینک پہ اس کو رکھنی ہے. بہت دیر تک تو میرے اندر تک یہ کنفیوژن تھی, حالانکہ میں خود اتنی پڑھی لکھی انسان ہوں, کیونکہ ہماری سوسائٹی نے ہمارے اندر یہ انکلکیٹ کیا ہے. اگر ہم نے اس چیز کو بدل لینا تو پہلے ہمیں اپنے گھروں میں تربیت بدلنے کی ضرورت ہے, پھر ہمیں اپنی جو انسٹیٹیوشنس ہیں, جو یونیورسٹی انسٹیٹیوشنس ہیں, کالج انسٹیٹیوشنس ہیں, اسکولنگ انسٹیٹیوشنس ہیں, جدھر ایک بچہ 9 سے 10 گھنٹے دن کے گزارتا ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ مائنڈ سیٹ ایک دن میں نہیں بدلے گا. پھر آج سے 15 سال بعد آپ جیسا کوئی شخص اور میرے جیسی کوئی لڑکی پوچھے کہ بھائی اب بتاؤ فیمنزم کیا ہے, تو ہمیں کلیریفیکیشن آئے گی. اس سے پہلے تک نہیں یہ چیزیں کلیئر ہوں گی. میں نے تو, آپ نے بھی بتایا نا کہ اسلام کی آپ نے بات کی, جی. اب آپ دیکھیں کہ ایک دور جہالت چل رہا ہے جہاں پہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے. بالکل ایبسلیٹلی. جہاں پہ عورتوں کو کموڈٹی کی طرح استعمال کیا جاتا ہے, وہاں پہ ایک دین آتا ہے اور وہ دین بیٹی کو سر کا تاج بناتا ہے, بیٹی کی رسپیکٹ کرتا ہے. وہ دین آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس کو اس کا حق دو, ٹھیک ہے, اور آپ کی جتنی جو دقیانوسی سوچیں تھیں ان کو ختم کرتا ہے. سو دیٹ از دا لبرل تھنگ اباؤٹ اسلام. آج ہم آ کے اسی اسلام کا نام لے کے سپریشن کر رہے ہیں, نمبر 1. تو میں اس میں اسلام کی جو آپ نے بات کی ہے نا, میں اس چیز پہ آپ سے تھوڑا سا ایگری نہیں کرتا. وہ اس وجہ سے کہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کا ایک اپنا معجزہ دیا, اپنا ایک ٹاسک دیا. حضرت سلیمان کو جنات پر حکومت دی, پوری دنیا پہ حکومت دی. اور اسی طرح سب سے جو مشکل کام تھا نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, اور وہ تھا جہالت دور کرنا. تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ جہالت ہے. بالکل. اسلام کے بارے میں صرف ایک چیز جانتا ہوں, اور میرے حساب سے وہ کافی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو دین آپ کو جہالت سے باہر لے کے آ رہا ہے, وہ دین آپ کو جہالت میں نہیں دھکیل سکتا. تو پھر اسلام کا نام لے کے, اس کے بارے میں باتیں کر کے, اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بنا کے کہ یہ اسلام میں ہیں, وہ کرنا ایک تو غلط بات ہے. یہ تو پیٹریارکل ٹول بن گیا ہوا ہے. مذہب کو پیٹریارکی نے اپنا ایک ٹول بنایا ہوا ہے, تو یہ یہاں پہ بات وہ سیٹ بیٹھتی ہے. ڈو یو ایگری ود می؟ I do agree, but I have a different point of view in this respect, because میں پریکٹس کر رہی ہوں اور میں پریکٹیکل ورلڈ کو شاید تھوڑا ڈفرینٹلی دیکھتی ہوں rather than just observing them on television یا شاید on dramas. I think so کہ میرا اس میں اوپینین ایک ڈفرینٹ اس وجہ سے آتا ہے کیونکہ شاید انفارچونیٹلی شاید آپ نے بھی اپنے گھروں میں یہ چیز دیکھی ہوئی ہوگی کہ یا ایک جنرل یہ ایک فینومینا بھی ہے, اور یہ نہیں کہ یہ صرف خالی اسلام کے اوپر ہے یا یہ آپ یہ کہہ لو کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے. پوری دنیا میں ایسے ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جیسے ایک بریڈ ونر ہے. یہ رولز ڈیفائنڈ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ سوشیولوجی کہہ رہی ہے, یہ سائنس کہہ رہی ہے, اور یہ آج کے نہیں ڈیفائنڈ. یہ جب ہمارا اسلام نہیں بھی آیا تھا, اس سے پہلے بھی رولز ڈیفائنڈ تھے. ایگزیکٹلی, تب بھی یہ رولز ڈیفائنڈ تھے. اگر ہم رولز کے اوپر بات کریں, لیکن انسان کا جسمانی انس تو نہیں بدلا نا. ہم لوگ ابھی بھی آئی ایم اے وومن, یو آر اے مین, ہم لوگ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں. میں آدمی نہیں بن جاؤں گی, آپ عورت نہیں بن جائیں گی, جسمانی طور پہ تو ہم علیحدہ ہیں. اسی لیے ہماری جو حرکات ہیں, ہماری جو لائکس ہیں, ڈس لائکس ہیں, ہماری جو پسند کرنے کی چیزیں ہیں, جو نیچر ورسز نرچر کی ڈبیٹ ہے, اس کے اوپر تو ہم آرگیو کر ہی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ وہ تو ایک چیز ہے جو خدا کی طرف سے تو ہے ہی ہے, لیکن یہ انسان کا ایک جب ہیومن ایوالو ہوتے ہیں, ایون جانوروں میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. اگر آپ شیروں کو بھی دیکھیں تو شیر ڈفرینٹ ہوگا, شیرنی کا رول ڈفرینٹ ہے, تو وہ تو ایک رولز ڈیفائنڈ ہے نا, اس میں تو ہم آرگیو کر ہی نہیں سکتے ہیں. اب ایک سیکنڈ, اگر جب ہم رولز کی بات کرتے ہیں نا, تو جب ہم لوگوں کی میجورٹی اگر آپ ڈیورس ریٹس بھی دیکھیں تو وہ رولز کے اوپر ہی ہوتی ہے. وہ اس بات پہ نہیں ہوتے ہیں کہ میں فیمنسٹ ہوں یا میں فیمنسٹ نہیں ہوں, یا میں پیٹریارکل سوسائٹی سے آیا ہوں یا نہیں آیا ہوں. نو, دا مین ڈبیٹ دیٹ سرکولیٹس دیم از دا جینڈر رولز, جو ہم لوگوں نے اس کے بیچ میں موازنہ نہیں کیا ہوا. اور ابھی آپ نے مجھ سے اسلام کی بات کی, اسلام میں سب سے امپورٹنٹ بات ہی رولز کی ہوتی ہے. آدھا دین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مدینہ میں آیا تھا نبوت, وہ سوشل
سوشل چیز کے اوپر تھا. وہ چارٹر آف مدینہ جو تھا دیٹ واز مور اور لیس اباؤٹ آپ کی کس طریقے سے آپ نے پولیٹیکلی, سوشلی, ایتھیکلی اور ایون اپنے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اوپر. ہمارے پاس بے انتہا صورت ہیں اس چیز کے اوپر. مسئلہ یہ ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جتنا زیادہ سگنیفیکنس اور امپورٹنس اسلام دیتا ہے عورت کو, چاہے وہ اس کے پروٹیکشن آف رائٹس ہوں, چاہے وہ اس کی انہیریٹنس ہو جو یہاں پہ نہیں دی جاتی بہن بیٹیوں کو, چاہے وہ ان کے بیسک حقوق ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ ایک لڑی تھی, ہم یہ بھی نہیں بھول سکتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بزنس لیڈ کرتی تھی. اس کے بعد حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ آپ کی جو پرائس کنٹرول کی جو انچارج تھی وہ بھی ایک خاتون تھی جن کا نیم میرے ذہن سے نکل گیا, لیکن ابھی ریسنٹلی میں اس کو کہیں کوٹ کر رہی تھی. آئی انڈرسٹینڈ, آئی ریسپیکٹ آل آف دیز تھنگس, لیکن پھر بھی جب ہم جینڈر رولس کی بات کرتے ہیں نا, وہاں ایک ڈسٹنگوش چیز آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے اندر ابھی بھی, جیسے آپ نے ہی جہالت کا ورڈ یوز کیا, وہ پریویل کرتی ہے. ان کے اندر اتنی ایکسیپٹنس اور ٹالرنس نہیں ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے, نہ تو ہم انفینٹ طلاقیں کروا سکتے ہیں سوسائٹی کے اندر, نہ ہم سوسائٹی کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ بس آپس میں لڑ جھگڑ کے رہ جائیں. اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں اور اپنے گھروں میں یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ خدارا آپ اگلے کو آبجیکٹ نہ سمجھو, اس کو ایک بیوی کا مقام یا ایک عورت کا مقام دو. یہ ایک چیز ہے. جیسے ابھی آپ نے بہت خوبصورت بات کی, میرے والد صاحب کو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی ڈاٹر رادر دین سیئنگ مائی سن, بٹ بیکاز آئی ہیڈ دس تھنگ, کیونکہ بچپن سے وہ کی تھی بیٹا 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 فیڈ ان, اور میرے خاندان میں بھی سن کے آئی واز لائک پتہ نہیں بیٹا ہونا کتنی بڑی, مطلب کتنا بڑا اس میں تمغہ امتیاز ہے جو مجھے لینا ہی لینا ہے. دیٹ از دا ریزن. ایگزیکٹلی. آپ اگر کسی بچی کو یا کسی بچے کو بھی آپ مینٹلی انسیکیور کر دیں گے, دیٹ پرسن وونٹ بی کمفرٹیبل ان ہز اور ہر اسکن. ٹھیک ہے, تو یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ایکسیپٹ واٹ یو آر. بالکل, ایبسلیوٹلی. تو ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ پرابلم کو پرابلم نہیں سمجھا جاتا. تو اف یو وانٹ ٹو فکس اے پرابلم یو ہیو ٹو ایکنالج دیر از ون. ایبسلیوٹلی, آئی ٹوٹلی ایگری. تو اب جو آپ نے یہ باتیں کی کہ ہم انفینٹ طلاقیں نہیں کروا سکتے, اس بات پہ آ جائیں, کتنی طلاقیں ہو رہی ہیں آج کل؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب تو بہت زیادہ ریشیو بڑھ گیا ہے اور یہ بہت انفارچونیٹ ہے. مجھے اگر آپ پوچھیں پرسنل چیز کے اوپر, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں برداشت نہیں رہی, ٹالرنس نہیں رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ظلم کو برداشت کریں, لیکن میں یہ دونوں سائڈ سے کہوں گی کہ بہت چیزوں پہ کمپرومائز کرنا ہوتا ہے, جس کے بارے میں ہمارے پیرنٹس ہمیں نہیں سکھاتے, چاہے بیٹی ہو یا چاہے بیٹا ہو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں جان, اگر دو لوگ اکٹھے آ رہے ہیں نا, وہ ایک جیسے نہیں ہوں گے. میری بہن میرے سے بہت ڈفرینٹ ہے, میرا بھائی مجھ سے بہت الگ ہے, ہم لوگ ایک ہی ماں کی اولاد ہے. تو اگر ہم یہ بات ایکسیپٹ کر لیں گے کہ بھائی ہم کسی کو بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں, وومن کارڈ نہیں, بیچارہ کارڈ نہیں, ایک انسان سمجھ کے, تو شاید اس کی اپنی لائکس ڈس لائکس ہیں, ہمیں اپنے اندر بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایون وہ لڑکی کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں بھی جس گھر میں جا رہی ہوں ان کا بھی ایک طور طریقہ ہے. چلو میں کچھ اپنے آپ کو ڈھالوں, کچھ میرے بارے میں وہ ایکسیپٹ کریں اور کچھ وہ کریں. اٹس گوئنگ ٹو بی اے کلیکٹیو تھنگ. اگر آپ کلیکٹیولی ایک چیز کو نہیں لے کے چلیں گے, دیکھیں اتفاق میں برکت ہے. اگر ہم اتفاق کے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر تو کوئی معاہدہ یا کوئی فیصلہ ہوگا ہی نہیں. اگر مجھے لگے گا میں ٹھیک ہوں اور آپ کو لگے گا آپ ٹھیک ہو, تو ہم تو ایک ٹیبل پہ بات پھر کرنے کے لائق ہی نہیں رہ جاتے نا. چلیں ہم اس کو تھوڑا سا سیکشن وائز کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے ایک بات بولی تھی کہ ہماری جو فیمنزم کی گفتگو ہوتی ہے, جو ڈبیٹ ہوتی ہے, وہ کپڑوں پہ آ جاتی ہے. کپڑے جو ہیں وہ کلچرل ہیں, اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے. ٹھیک ہے, عرب میں وہ توپ پہنتے ہیں, جو ہم سلوار قمیض ہے یہ ترک لباس ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ایک کلچر کو, مذہب کو, سیاست کو مکس کر کے نا ایک کھچڑی بنا دی ہے. آپ نے بہت اچھی بات کی. بالکل. تو جس کا دل کرتا ہے وہ کہتا ہے ذرا مذہبی ٹچ لگا دیں. ٹھیک ہے, بالکل. تو یہ والا جو معاملہ ہے مذہب از ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور آپ نے ابھی جو بات کی ہے کہ ایک لڑکی کو گھر میں آنا ہوتا ہے, اٹ از کلچرل ایز ویل. یہ ہندوستان کا کلچر ہے کہ بہو گھر میں آتی ہے اینڈ آل دیٹ. اسلام کے اندر یا عرب میں آپ دیکھیں, وہاں پہ کیا سسٹم ہے, وہاں پہ حجرہ الگ ہے. وہاں پہ حق مہر لڑکے نے خود کرنا ہے, لڑکے نے لڑکی کو حق مہر آفر کرنا ہے, اور اس نے اس کو پھر لے کے آ جانا ہے, اور پھر اس نے اس کو جو اس کی ان کا جو بھی سسٹم ہے اس نے کہا یہ حجرہ آپ کا ہے یا یہ گھر آپ کا ہے, آپ یہاں پہ رہیں. یہاں پہ تو کمرے میں بھی خواتین کی پرائیویسی نہیں ہوتی. بالکل, ایبسلیوٹلی, آئی ٹوٹلی اگری ود یو. اسی لیے میں اس میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے, مجھے بھی اس بات پوری نالج نہیں تھی, لیکن کچھ عرصہ پہلے ہی میری مولانا صاحب سے بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو ایک بندہ ایک لڑکی کو علیحدہ رکھ سکتا ہے, خدارا وہ اگر افورڈ کر سکتا ہے, اس کے پاس اتنے زیادہ وسائل ہیں, تو وہ رکھے. نہیں کر سکتا تو ایک کرائے کا مکان لے دے. وہ نہیں لے سکتا تو اس کو ایک کرائے کا پورشن لے دے. وہ نہیں لے سکتا تو کم از کم اس کا باتھ روم اور کچن خاص طور پہ علیحدہ ہونا چاہیے. نہیں کر سکتے تو کسی کی زندگی مت خراب کرو, کیونکہ جہاں دو برتن ہیں وہ کھڑکیں گے ہی کھڑکیں گے.
اور اس طرح کا اکٹھے رہنے میں اتفاق ہمارا ریلیجن ہمیں نہیں فورس کرتا. نہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے سسر کی یا ساس کی بہت زیادہ ان گنت خدمت کرنی ہے. آپ کا جو آپ کی ڈیوٹیز ہے وہ آپ کے ہسبینڈ تک ہے. ہاں اگر وہ کوئی خوشی سے کرے مطلب تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. کئی لڑکیاں ہوتی ہیں دے وانٹ ٹو ڈو اٹ, کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے بھی پیرنٹس ہیں. اگر کوئی اکلوتا بیٹا ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, وہ نہیں انہیں چھوڑنا چاہتا ڈیو ٹو وٹ ایور ریزن, تو وہ کر سکتی ہے. لیکن کم از کم پھر اس کی پریویسی یا اس کی لائف میں بھی آپ اس کو ایک چیز کو پرسیو کرنے دیں. اس میں بات یہ ہے کہ بیسکلی جو سپریشن ہوتا ہے نا میم, وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر اس چیز کو لاگو کر دیا جاتا ہے. بالکل ایک تلوار سر پہ لٹکا انفورس کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. اور ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزوں کو برا بنایا ہوا ہے, اور برائی کو یا ہم نے مفلسی کو یا تکلیف کو ہم نے رومانٹیسائز کیا ہوتا ہے. ہم بہت کے دیکھیں ہم نے اتنی تکلیفیں جھیلی ہیں تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ٹرسٹ می, اگر ہمت کر لیتے نا تکلیف بھی نہ جھیلنی پڑتی. گلوریفائی کر دیا نا. بیکاز the thing is pain is inevitable but suffering is optional. مگر ہم سفرنگ کو انیویٹیبل کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے سفرنگ لازمی کرنی ہے, تو سفرنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ بتا رہی تھی مجھے کہ طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, تو اس میں ایک تو یہ گریڈ فیکٹر بہت زیادہ ہے. ڈوری کے اوپر جو یہ جہیز لینے والا, اور لڑکیوں کی طرف سے بھی میں دیکھ رہا ہوں, وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ جی اتنی ہو سیلری آپ کی, یہ چیز مجھے اس ٹائم پہ چاہیے, یہ مجھے, کیونکہ یہ رشتہ ازواج جو ہے اٹس ناٹ, یہ بزنس ٹرانزیکشن بن گئی ہے. بزنس ٹرانزیکشن نہیں ہے, یہ بن گئی ہے. اب میں آپ کو ایک تو پھر ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں جب ایک بزنس ٹرانزیکشن بن گئی ہے نا یہ, تو پھر ضرورت کیا ہے شادی کرنے کی؟ میں آپ سے انفینٹی% اتفاق کرتی ہوں. آئی ایم سو ہیپی کہ آپ کی بینگ اے مین یو ہیو سو مینی ڈفرنٹ تھاٹس. میں شاید اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کسی ایسے شخص سے بات کر رہی ہوں جو ایٹ لیسٹ انسین بات کر رہا ہے اور سمجھ کے بات کر رہے ہیں. سر آپ یقین کریں, اٹس سو سیڈ کہ آپ یقین کریں پہلے بات ہوتی ہے, کیونکہ میں پرسنلی میرے ماشاء اللہ میرا نا خاندان بہت بڑا ہے. میرے ابو کی طرف سے 5 ان کے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, آگے ہر کسی کے 5 بچے ہیں, تو 50-60 تو میرے اپنے کزنز ہی ہیں. تو آپ یقین کریں ہم لوگوں کو نا سال نا ایک جھٹکا پڑتا ہے, اور وہ جھٹکا کس بات کا پڑتا ہے کہ جی اچھا فلانی شادی ہونے والی تھی ٹوٹ گئی, یہ ہونے والا تھا نہیں ہوا. کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو وجوہات بتا دیتی ہوں. وہ جی پنجابی آپ کو سمجھتا ہے, وہ لڑکے والے نے کیا سی جی انہوں نے ایک گڈی چاہیے, انہوں نے جی اے کڑی چاہیے منڈے نو, اے جی انج دا ولیمہ چاہیے, برات چاہیے, تے انج دی مہندی چاہیے. اچھا مطلب پھر یا اس سائڈ سے ہوگا اس کو ولیمے کا ڈریس نہیں پسند آیا, وہ کہتی ہے کہ جی وہ اس نے مجھے گفٹس نہیں دیے اتنے زیادہ, یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. آپ کی والی بات بہتر ہے کہ زکوٰۃ دے دیں نا اس کو, بیٹی نہ دیں. میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں, آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے, لیکن یہی والی بات ہے, اسی لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرا خیال ہے جینڈر رولز کی ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں ہے. جینڈر رول جو آپ نے مجھے پہلے بات کی ہے کہ تب اس طرح تھا, تب ہم کاشتکاری کرتے تھے, عورت کو شعبہ نہیں دیتا کہ وہ ہل چلائے, اس کی فزیولوجی ڈفرینٹ ہے. مرد فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ اس لیے کام بانٹا ہوا تھا. اسی طرح جو فیملی سسٹم تھا ہمارا فیملی سسٹم میں 5-6 بھائی, ہمارے دادا پر دادا, اکثر یہی باتیں ہم نے سننے کو ملتی ہے نا. وہ اکثر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ ہمارے ابو 1500 کلومیٹر پیدل جاتے تھے, پھر رستے میں دریا تھا اس کو تیر کے پار کرتے تھے, پھر جا کے وہ اسکول پہنچتے تھے. ساری زندگی انہوں نے پھٹے ہوئے جوتوں سے گزار دی, اس کو رومانٹیسائز کیا ہوا. بالکل ٹھیک ہے, تو ہمیں اس طرح کی اسٹوریز ملتی ہیں. تب ہوتا یہ تھا کہ کھیت ہوتے تھے, گھر میں سسٹم ہوتا تھا, سب کا کام بٹا ہوتا تھا. ایک بڑا بھائی ہے, اس نے بیج کو دیکھنا ہے, چھوٹا بھائی ہے, اس نے شام کو جا کے پانی لگانا ہے, ٹھیک ہے. تیسرا بھائی ہے, اس نے رات کے ٹائم پانی لگانا ہے. چوتھا ہے, اس نے شہر جا کے اس کی کھاد وغیرہ یا دوسری چیزیں لے کے آنی ہے. پانچواں ہے, اس نے جانوروں کو سنبھالنا ہے. اسی طرح جتنی گھر کی خواتین ہوتی تھیں وہ بھی ان کا کام بٹا ہوتا تھا. تو دیٹ واز اے ٹوٹل ایکو سسٹم, ٹھیک ہے, وہ ایکو سسٹم بنا تھا. اس لیے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک انسیت بھی ہوتی تھی, خیال بھی ہوتا تھا. وہ کہتے یار یہ بیمار پڑ گیا, جلدی سے ٹھیک ہو جائے, برڈن ہو گیا ہمارے اوپر. مگر اب ڈائنامکس چینج ہو گئے, بہت بدل گئے. اب جیسے آپ بتا رہی ہیں, اب ایک لائر ہونے کے لیے, ایک اسمارٹ پرسن ہونے کے لیے جینڈر رول کی ضرورت نہیں ہے. ایک لڑکی کہیں زیادہ اچھا سوچ سکتی ہے. میں نے ابھی آپ کو حضرت امام ابو حنیفہ کی میں نے آپ کو مثال دی ہے, بیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے. تو جب اتنے میں نے آپ کو اسلام سے ہی وہ بات بتا دی, تو ہم نے اس چیز کو گلوریفائی کیا ہوا ہے. اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہماری جو ایک میسکولینٹی ہے, ٹھیک ہے,
وہ ٹاکسک میسکولینٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے جب ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے یا اس چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں رکھیں گے, ٹھیک ہے, کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہیں رکھیں گے تو وہ یوز لیس ہیں. نہیں, وہ مرد نہیں ہے. بس سمپل الفاظوں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, میں آپ کو ایک چھوٹا سا اپنا ایگزامپل دیتی ہوں. آپ یقین کریں کہ آپ نے یہ بات کہی ہے, مجھے میجورٹی آف دا پیپل دیٹ ایک ٹائم تھا کہ جب میری خالہ یا سب جی بڑا کہ جی اچھا یہ رشتے آنے ہیں وہ آنے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اچھا لڑکی بہت پڑھی لکھی ہے, لڑکی جی بہت قابل ہے, لڑکی جی یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے. اور لڑکوں کے لیے یہ بڑا پرابلم کا باعث ہوتا تھا بیکاز دے وانٹیڈ سم ون جس کو بس وہ جس طرح چلائیں اور چلیں. اور ود آل ڈیو رسپیکٹ ذیشان, میں آپ کو بہت پریویلیج پڑھے لکھے اور باہر کے پڑھے لکھے اور باہر کے رہنے والے لوگوں کی یہ سوچ کے بارے میں بتا رہی ہوں. آپ باقی تو آپ چھوڑ ہی دیں. تو آپ یقین کریں کہ میری اماں نے مجھے نا ایک ٹائم پہ روتے ہوئے بولا, انہوں نے کہا پڑھانا بھی اب جرم ہو گیا ہمارے لیے. جی, مطلب آنیسٹلی. تو آپ یہ سوچ لیں, آپ نے بھی جہالت سے بات شروع کی تھی, تو یہاں تک لوگوں کی جہالت چل رہی ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, اس چیز کو جب ہم نے بدلنا ہے یا اس سوچ کو ہم نے بدلنا ہے, اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے آغاز یہاں سے کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے گھروں کی تربیت بدلنی پڑے گی نا. اور میں نے تو اپنی امی کو بھی اس ٹائم پہ ٹوکا, میں نے کہا ماما برا نہ منائیے گا, شاید آپ میرے بھائی کے لیے بھی ایسا ہی سوچیں اور کریں. تو ایک یہ بہت اچھی بات ہے لوگوں میں, بڑی ہی زبردست ہے, میں ذرا تنزن کہہ رہا ہوں. جی جی, مجھے سمجھ آ گئی ہے. اور وہ یہ ہے کہ میری جو بیٹی ہے وہ امپاور ہونی چاہیے, مگر میری جو بہو ہے اس کو گھر کے سارے کام آنے چاہیے, مگر اس کے پاس بھی ڈاکٹر کی ڈگری ہونی چاہیے. بالکل, ایبسلیوٹلی. تو یہ مسئلہ اور یہ اتنی منافقت ہے, یہ اتنی منافقت ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر میں اپنے لیے ایک چیز کر رہی ہوں وہ میں دوسرے کے لیے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتی ہوں, میں سوچ ہی کیسے کر سکتی ہوں, مجھے یہ چیز گوارا ہی کیسے کر سکتی ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ہمارے, میں آپ کو آج ایک سچی بات بتاؤں ذیشان, مجھے لگتا ہے ہمیں دین کی بھی صحیح نالج ہے ہی نہیں. جی, دین کی صحیح نالج ہوتی ہے ہی نہیں ہے. دین کی اگر ہمیں صحیح نالج ہوتی تو ہم عورت کے کپڑوں پہ فوکس کرنے کی بجائے اس بات پہ فوکس کرتے کہ نگاہیں نیچی رکھیں. بالکل, اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. تو اگر یہاں پہ ہمارے جتنے مرد دیکھنے والے ہیں جو جب باہر نکلتے ہیں اور خواتین کو یوں دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا دیکھ رہا ہو ان کو, اگر وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گے تو میرا نہیں خیال ان کو پتہ بھی چلے گا کہ خاتون نے پہنا کیا ہوا. بالکل, آپ نے بہت خوبصورت بات کی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ ہمارے پاکستان میں تو چلیں یہ تو ایک ڈبیٹ آ ہی جاتی ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی چلیں ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک اچھے گھروں سے بلانگ کرتے ہیں, ہم نے اچھی ایجوکیشن لی ہوئی ہے, تو ہم آج اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے تو ابھی تک ہم اسی مسئلے سے نہیں ذیشان نکلے ہیں کہ ابھی آپ نے تیزاب کی ایگزامپل دی, آپ نے جہیز کی ایگزامپل دی, آپ نے ایگزامپل دی زندہ بچیوں کو دفنا دیا جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ ابھی تک ہمیں یہ باتیں کرتے رہنے چاہیے تھے. کپڑے اور یہ سب چیزیں تو اس سے بھی بہت آگے کی اسٹیجز آ جاتی ہیں, ہم تو ابھی تک انہیں چیزوں سے نہیں نکلے ہیں. نہیں, ابھی میرے پاس پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحبہ آئی تھیں, ڈاکٹر سمینہ حق, آئی وی ایف اسپیشلسٹ تھیں وہ. اچھا. اور انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا اپنی زندگی کا کہ میں حیران ہو گیا وہ سن کے. انہوں نے کہا ایک بچی آئی میرے پاس, شی واز پریگننٹ, اور وہ اندر رو رہی تھی اور اس کا پورا خاندان باہر کھڑا تھا. تو مجھے تھا کہ یار کتنی خوش قسمت بچی ہے, سارا ہی خاندان آیا ہوا ہے اس کے لیے. اور جب میں نے باہر جا کے پوچھا اتنے لوگ کیوں ہیں, تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ نا طلاق کے پیپر ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں کہ اگر اب 4 بیٹیاں اس کی پہلے تھیں, اب اگر بیٹی ہوئی نا تو یہیں ہاسپٹل سے طلاق دے کے جائیں گے. اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ عورت کو اس چیز پہ طلاق دے دے تو اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, آنیسٹلی بیٹیوں کے اوپر تو اسپیسیفکلی ابھی کوئی قانون ایسا سچ نہیں ہے اس طرح کا آیا کہ آپ اس بیسس کے اوپر کر دو, لیکن ڈیفینیٹلی وہ عورت اپنے آپ کو بالکل سیکیور کر سکتی ہے. اور کس طرح سیکیور کر سکتی ہے, میں آپ کو یہ بھی بات بتاتی ہوں. سب سے پہلے تو خدارا اب جن کی شادیاں ہو رہی ہیں اور جو آپ کے اس پلیٹ فارم کے تحت مجھے سن رہے ہیں, پلیز خدا کے واسطے اپنا جب بھی آپ کا, میں اس سوال پہ بھی آتی ہوں آپ کے, لیکن اپنے نکاح نامے کو غور سے پڑھیں. کچھ شرائط جو آپ سے نکلوا دی جاتی ہیں, خدارا ان شرائطوں کو اپنے حق کے لیے, جب آپ کو نکاح نامہ تو ہم نے خود نہیں بنایا نا, وہ تو اسلامک ایک ڈاکیومنٹ ہے, یہ لوگ تو اس کو بھی نہیں بخشتے ہیں. ود آل ڈیو رسپیکٹ, اس کو تو کم از کم اپنی اس چیز کو اپنی کریں, ان کے تو شکیں اپنی نہ نکلوائیں, اپنی چیزوں کو اپنی اس طرح رکھیں جو ان کے لیے, جو ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں اسپیشلی. دوسری جہاں تک آپ کی یہ چیز آتی ہے کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کر لیں, دیکھیں سب سے پہلے تو obviously اگر یہ ریزن ہے نا طلاق کا, میں مذاق نہیں کر رہی ہوں آپ کو ذیشان, جو لوور کورٹس ہیں, ایون جو ہائی کورٹس ہیں, وہ بہت اپروو ویمن ہو چکی ہیں اس معاملے میں, بچوں کی گارڈینشپ کے ریلیٹڈ, مینٹیننس کے ریلیٹڈ, اور جو ناحق زیادتی ہے اس میں جو ایک سائیکولوجیکل ڈیمیج آتا ہے اس کی چیز کے ریلیٹڈ بھی. اور اس میں خاوند کو 6 ماہ سے 1 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے اگر وہ 1 مہینہ اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دیتا جو کہ اس کو دینا چاہیے. اور اگر کسی بیسس
بیسس کے اوپر وہ اس کے ساتھ ناحق زیادتی کرتا ہے, تو ڈپینڈنگ آن دا زیادتی اینڈ دا ڈپینڈنگ کائنڈ کس طرح کا اس نے اس کے ساتھ تشدد کیا ہے, ڈومیسٹک وائلنس کے اندر یہ جو ایموشنل ابیوز بھی آتا ہے, اس کے حساب سے اس کو سزا بھی دینی پڑے گی, جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا, اور اگر نہیں بڑھے گا تو کورٹ آرڈرز بھی نکلیں گے اور اس کی گرفتاری بھی ڈلے گی. اچھا مجھے بتائیں کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنے سسرال آ گئی, اپنے شوہر کے گھر آ گئی, اب وہاں پہ شوہر اور اس کی فیملی جو ہے وہ پہلے تو کچھ اور تھے, اور بعد میں جیسے یہ بھی واقعہ ہوا ہے, بعد میں وہ ڈیمانڈز رکھ دیتے ہیں, انہوں نے بچی کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں. اس سچویشن میں بچی کیا کرے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, آپ نے اگر اب ڈپینڈ کرتا ہے وہ آپ کو کیسے تنگ کر رہے ہیں, پیسوں سے تنگ کر رہے ہیں, آپ کو مار رہے ہیں, آپ کو پیٹ رہے ہیں, آپ کو جس طریقے سے بھی, یہ ابیوز ہی ہے نا, یہ ہر طرح کا ابیوز ہے, تانے بھی ابیوز ہی ہوتا ہے نا, ہر طرح کا ابیوز ہے, پریشر ہر طرح کا ابیوز ہے. آپ یقین کریں کہ آپ کے پاس اس کے قوانین پی پی سی کے اندر, پاکستان پینل کوڈ کے اندر ہر طرح کے موجود ہیں. ویمن پروٹیکشن رائٹ آپ کے پاس موجود ہے, آپ کے پاس سیلز موجود ہیں, آپ کے پاس اس کی لوکل کمیشنز موجود ہیں, آپ کے پاس اس چیز کا ہر ایونیو موجود ہے. آپ یقین کریں میرے ساتھ جان, میں اسی چیز کے اوپر ابھی آتی ہوں, میرے پاس 2-3 ایسے ریسنٹ کیسز آئے ہیں جنہوں نے عورتوں نے وہ بہت سفر کر رہی ہیں. ایک مجھے کل ایک لڑکی کی کال آئی ہے اسی طرح کا, آپ کی ایگزیکٹلی آپ کو واقعہ ایکسپلین بتاتی ہوں, میں نے اس کو اس کا بتایا بھی. اس نے مجھے کہا کہ میری شادی ہوئی, لڑکے نے مجھ سے شادی کی, وہ باہر رہتا تھا, ٹھیک ہے, وی یوز ٹو لیو ان لنڈن. اس نے اس کے بعد انگلینڈ میں پتہ نہیں پہلے عرصہ تھا, پھر لنڈن چلا گیا, انگلینڈ میں کسی اور جگہ پہ رہ رہا تھا. وہ وہاں پہ گئی, وہاں پہ ان کی کوئی آپس میں لڑائیاں ہونا شروع ہو گئیں. اب اس نے بیسکلی اس لڑکی کا نہ باپ ہے نہ کوئی ہے, ماں ہے, بھائی ہے, وہ بھائی سے یہاں سے اس نے شادی کی تھی. اب جب وہ چلے گئے تو وہاں پہ اس نے اس کو نا ایک طریقے سے نا پاگل شو کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ تو گیس لائٹ کیا کہ یہ تو جی ایک دم سے چیزیں مار دیتی ہے, ایک دم سے جی وائلنٹ ہو جاتی ہے, مجھے چیزیں اٹھا کے مار دیتی ہے. حالانکہ وہ بیچاری میری دوست رہ چکی ہے, شی واز پرفیکٹلی نارمل, وہ ابھی بھی اللہ معاف کرے اس کو کچھ نہیں ہوا, لیکن ہاں وہ ہائپر ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ وہ اس کو اس پوائنٹ پہ لے آیا ہے نا. ایگزیکٹلی, لیکن وہ نہیں اس بات کو سمجھتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے 1-2 دفعہ جیسے غصے میں نا اس لڑکی نے اپنے آپ کو ہارم کیا, ٹھیک ہے, لڑکے کو نہیں کچھ کیا, اپنے آپ کو کیا. اس کے بعد اس نے اس کو وہاں پہ ہاسپٹل جمع کروایا تاکہ جی میرے پاس اس کی ایک میڈیکل رپورٹ آ جائے کہ شی از ناٹ سین. ایگزیکٹلی جب 3 ماہ اس کو وہاں پہ رہی تو وہاں سے وہ جب نکلی تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اب شی از پرفیکٹلی فٹ, شی ڈزنٹ ہیو اینی پرابلم. یہ صرف اس کے ساتھ تھوڑے ٹیمپر ایشو سے, یا آپ یہ کہہ لو کہ اس کے بیکاز شی ہیڈ لاسٹ اے چائلڈ ایز ویل, تو اس وجہ سے اس کے اوپر وہ چیز حاوی ہو گئی تھی. اچھا جی, اب کیونکہ اس بندہ وہ تنگ آ گیا تھا نا, ہی ڈنٹ وانٹ ٹو لیو ود ہر, اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اس کو طلاق دینا چاہتا تھا, وہ چاہتا تھا کہ واپس جائے, اور مجھے یہاں پہ کوئی اس کو لڑکی اور پسند آ گئی تھی, اس سے شادی کرنا چاہتا تھا. اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں پاکستان کے ایک چکر دلوا کے لے کے آتا ہوں, تم بھائی سے کب سے نہیں ملی ہوئی ہو. تو وہ بھی بڑا خوش ہو گئی, اس نے کہا چلو ہم چلے جاتے ہیں. وہ گیا, پھر اس نے کہا ہو مجھے تو ایک ارجنٹ کام آ گیا تو میں تم ابھی یہاں پہ رکو, میں تمہیں ہفتے بعد آ کے لے کے جاتا ہوں. اس بیچاری کو نہیں سمجھ میں آئی, وہ رک گئی, ساس کے پاس رک گئی. ساس نے کہا کہ تم ذرا اپنے بھائی کے پاس 2-3 دن چلی جاؤ, میں تو بیٹا اپنی بہن کے پاس جا رہی ہوں. اس کو پیچھے سے طلاق بھیج دی. اب وہ کہے کہ اس کی مجھے روتے ہوئے کال ہے, اس نے کہا امرت مجھے سمجھ نہیں آیا میرے ساتھ ہوا کیا ہے, میں نے کیا کیا ہے. اور اب انہوں نے ڈیمانڈ یہ رکھی ہے کہ یا تو تم اس طلاق پہ سائن کرو, نہیں کرو گی تو 50 لاکھ روپے دو, اور فلانی اتنی اماؤنٹ دو, اور یہ چیز کرو جتنا ابھی تک ہم نے تم پہ خرچہ کیا ہے. سیریسلی جی. اب وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں کروں تو میں کروں کیا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. پہلے تو میں نے اس کو تھوڑا سا آبویسلی کام ڈاؤن کیا. دوسری بات میں نے اس کو یہ بات سمجھائی, میں نے اسے کہا کہ دیکھو پہلے تو یہ ڈیسائڈ کرو, ڈو یو ایکچولی وانٹ ٹو لیو ود دس پرسن, کیونکہ یہاں پہ اس نے رکنا نہیں ہے. ہم یہاں پہ نا ایک بیوقوفیاں ہم بھی کرتے ہیں, ہم اپنی بیٹیوں کو انہی درندوں کے پاس واپس بھیجتے ہیں جنہوں نے ایک دفعہ ابیوز کر دیا ہو. دیکھو اگر بچہ نہیں ہے تو پہلی بات وہ شادی کر سکتی ہے, اور اگر ہے بھی ہے تب بھی وہ موو آن کر سکتی ہے. آپ بچی کو پڑھا دو, لکھا دو. یہاں پہ لوگ زیور پہ اور اتنی زیادہ چیزوں پہ پیسے ضائع کرتے ہیں. آپ یقین کریں ذیشان, اسی بات سے اوپر میں پھر واپس اس ٹاپک پہ آتی ہوں, مجھے اتنا اس بات کا سکون ہے کہ کم از کم میرے والدین نے مجھے پڑھا دیا. میرے ساتھ اب کچھ بھی ہوگا نا, مجھے پتا ہوگا میں اپنے پاؤں پہ ہوں, میں کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں. اور یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس کو کیوں لوگ برا سمجھتے ہیں. ہمارے آدھے زیادہ پاکستان کے ٹیکسز کا مسئلہ حل ہو جائے اگر ہماری آدھی عورتیں نکل کے باہر کام کرنا شروع کر دیں. اچھا میں واپس اس چیز پہ آتی ہوں, اور وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے, اس نے BBA کیا ہوا ہے, اس نے ماسٹرز ان لٹریچر کیا ہوا ہے. میں نے کہا تمہیں ہو کیا گیا فاتحہ, تم پڑھ سکتی ہو, تم قابل لڑکی ہو, تم جاب کر رہی تھی, واٹ از رانگ ود یو. تو آگے سے کہتی کہ نہیں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. میں نے کہا تم مطلب ہوم سنڈروم ہو گیا اس کو. میں نے پھر اس کو خیر اب اس کو تھوڑا بہت سمجھایا. اب اس کو پہلی بات, ان کو تو پھر سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے نا. اسٹاک ہوم سنڈروم ہو گیا نا, کہ ان کو جہاں پہ ایک جیسے کڈنیپرز کے ساتھ وہ ہو جاتا ہے نا. اور میں نے اس کو اصل میں نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے یہاں پہ ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے. ہم نا ٹاکسک کلچر کو نا سمجھتے ہیں کہ او مائی گاڈ دس از سچ اے گڈ تھنگ. یہ بیچارہ پن نا ہم نے اس کو بھی اون کر لیا ہے, اور ہمیں یہ بھی اپنی بچیوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. اور شاید یہ ہم نے فیملیز میں دیکھا ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں بچیوں میں یہ چیز آ جاتی ہے. پھر اس کو میں نے کہا پہلے تو ہم تمہاری ڈیورس لیں گے, ٹھیک ہے, بلکہ ہم کھلا دیں گے
डिवोर्स पे तुमने नहीं करनी, हम खुला लेंगे और हम तुम्हारी चीज़ें भी वापस लेंगे. दूसरी बात है कि तो कहती खुला में तो वो चीज़ें नहीं देंगे. मैंने कहा क्योंकि उसने तुम्हें इतना साइकोलॉजिकल डैमेज किया है और मैं ये बात प्रूव करूंगी कि वो तुम्हें इस पॉइंट पे लेके आया है, तो फिर वो देगा. सिंपल सी बात है. और उसके बाद जाके तुम फैसला करोगे कि तुमने इसको छोड़ना है या इसने तुम्हें छोड़ना है. ठीक है. अच्छा, अभी जो आपने ये केस बताया है ना जी, ये सेम केस जी मैंने खवातीन को करते हुए भी देखा मर्दों के साथ. हाँ बिल्कुल होता है. तो ये थोड़ा सा हम भी यहाँ पे जेंडर नहीं, तो औरतें भी कम, आई एम सॉरी टू से, कोई रीजन है कि जहन्नुम में कहते हैं औरतें ज्यादा होंगी? मुझे तो लगता है कि इसके पीछे पूरी रीजन है. और इसमें ये ज्यादा बड़ी विशेष औरतें होती हैं. इसमें एक अच्छी बात ये है कि अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और उसकी माफी नहीं होनी चाहिए, मेरे नजदीक तो नहीं होनी चाहिए. उसकी माफी, चीटर की माफी नहीं होनी चाहिए. समबडी इज चीटिंग, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, बिल्कुल ठीक है, उसकी कोई माफी नहीं है. आप उसको इज्जत के साथ अपने आप को साइड पे करना चाहिए. बाय सी या बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू ज़ीशान, एब्सोल्युटली. लेकिन पता है अफसोस की बात क्या है, इस टॉक्सिसिटी को हमने इतना इनकलकेट कर दिया अपने अंदर कि हम उसको भी अब्यूज समझ के और कहते हैं कोई बात नहीं, गलती हो गई, माफ़ कर देते हैं. और हम ये भूल जाते हैं कि वो गलती बार बार हमारे अंदर ना एक मैडम गॉड कॉम्प्लेक्स भी है. हम ये समझते हैं कि देखें इसने मेरे साथ ये जुल्म किया, मैंने इसको माफ़ किया, अल्लाह ताला मुझे इसका अजर देगा, अल्लाह ताला मुझे इसका अजर देगा. वो तो ठीक है, मगर हम जो कहते हैं ना मैंने इसको माफ़ किया, देखो मैं कितना बड़ा हूँ, वो सबको दिखाने के लिए भी ये करते हैं. मैंने जितने भी लोगों को देखा है, मोस्टली मैंने लोगों को कंफ्यूज देखा. मैं भी कभी वहाँ पे था, आई वॉज देयर. उसके बाद फिर थोड़ा सही है, मैं पार्ट ऑफ द सोसाइटी. मैंने भी जिंदगी में बहुत सारे ब्लंडर्स किए होंगे, ठीक है. उसमें ये है कि इट्स ओके अगर आपने लाइफ में ब्लंडर्स किए, इट्स ओके. आप गलत थे, इट्स ओके. यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू रीथिंक अबाउट इट. ठीक है. जो मैंने सबसे पहले जो चीज सीखी थी वो ये सीखी थी कि जो हमने सीखा है ना तकरीबन सब गलत है. लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. So then I started relearning. जो मेरा ब्रेन जो है वो पूरी तरह डेवलप हो गया, तो फिर मैंने सीखना दोबारा शुरू किया, क्योंकि वो अनडेवलप्ड ब्रेन का ही सीखा हुआ था. तो हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग अनडेवलप्ड ब्रेन के जो चीज़ें सीखी हुई ना उसी डाटा को लेके बैठे हुए हैं. अब मुझे इसमें ये बताइए कि ख़वातीन हैं जो पढ़ लेती हैं, थोड़ा सा आगे आ जाती हैं, दैन वर्क प्लेस पे जाती हैं. वर्क प्लेस पे भी हरासमेंट होती है, उसका क्या करें? हाय, ये तो एक आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया. वर्क प्लेस हरासमेंट एक्ट है 2019. वो हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो हमें ना कुछ चीज़ों से नहीं भी कर पाता. मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं या जितने मेरे कॉलीग्स हैं, फीमेल कॉलीग्स हैं वर्किंग. अच्छा, पहली बात मैं आपको पुराने टॉपिक को थोड़ा सा टच करना चाहूँगी कि वाकई ही ये खाली जो हम जिस जाति की बात करें, खाली औरतें नहीं, आदमियों के साथ भी होती हैं. और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ज़्यादा आदमियों के केसेस देखती हूँ, उन बेचारों के साथ ज़्यादा जातियाँ हुई होती हैं. ये भी बात मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ. और कई बेचारे वाकई ही, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, देव डन अ लॉट फॉर देयर वाइफ्स, देव डन अ लॉट फॉर देयर वुमेन, और उनको उस चीज़ का नहीं मिलता. अच्छा, मैंने एक और आपसे सवाल, क्योंकि मैं एक बात बता दूँ, और कुछ औरतें फितरतन अनग्रेटफुल होती हैं. उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि ये कितना मुश्किल होता है एक आदमी के लिए, और वो किस तरह बैलेंस कुछ चीज़ों को लेके चल रहा होता है. और बजाय कि, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसके पाँव धो के पियो, ठीक है, यू डोंट हैव टू डू दैट, लेकिन द लीस्ट यू कुड डू इज कि बी कम्फर्ट फॉर दैट पर्सन. और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक औरत का फ़र्ज़ है, इस पर कोई वो नहीं है. हम इंटाइटल समझ लेते हैं ना. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि मैं घर में भूखा बैठा हुआ था जी, तुम अभी तक आई नहीं, तुमने खाना नहीं, भाई खुद बना ले, मैं खुद बनाता हूँ. लेकिन अगर ये आदमी उसमें कोई मसला है नहीं, बट बिल्कुल बना रहा है. लेकिन मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ, अगर वो बना रहा है और कर रहा है, तो अगर आपकी बीवी आके आपको इतना कह देना, यार तूने थैंक यू यार, चलो मुझे भी ज़रा कर दो, और उसके बाद आपस में उनका एक इत्तेफाक होता है, जितनी खूबसूरती और जितनी ज़्यादा उस रिलेशनशिप के अंदर एक वो ताकत रहती है ना, वो एक अनब्रेकेबल बॉन्ड होता है. और अगर इसी तरह ही कभी नहीं भी उस बंदे का हो रहा, और अगर कभी उसकी बीवी भी उसके लिए चीज़ें कर देती है, तो कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है. जस्ट बिकॉज आप एजुकेटेड हो या जस्ट बिकॉज आपने ज़िंदगी में कुछ कर लिया है, तो भाई वो अपने लिए किया, पहली बात, उसके लिए नहीं किया. और अगर वो भी कर रहा है, तो वो भी एज अ फ़र्ज़ उसका काम भी है, और वो भी कर रहा है, तो ठीक है कर रहा है, उसको जता तो नहीं रहा. आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो एक हमारे दिमागों में चीज़ें डाल दी गई हैं, ये कहाँ से आई हैं, मुझे इन सोचों की नहीं समझ में आ रही. खैर, कमिंग बैक टू आपका वो दूसरा वाला सवाल, जब आप मुझसे सवाल पूछे थे वर्क प्लेस हरासमेंट. एक मेरा सवाल है जी कि ऑडियंस को एक चीज़ क्लियर कर दें. जी चीटिंग इज चीटिंग, डेफिनेटली जेंडरलेस है,
بالکل اس میں مرد چیٹر وہ بھی اتنا ہی برا ہے, عورت چیٹر وہ بھی اتنی بری. بالکل وائلنس جی چاہے وہ مرد کرے چاہے وہ عورت کرے بالکل ایکولی برا ہے. بہت سارے مرد یہ چیز برداشت کرتے رہتے ہیں کہ ان کی بیویاں اٹھا کے چیزیں دیواروں میں مار رہی ہیں, شور شرابہ کیا ہوا ہے, مینٹل ابیوز کر رہی ہیں, اور وہ اس پہ خاموش رہتے ہیں. اس پہ بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے. اگر ایک بندہ کچھ کر نہیں رہا, کچھ کہہ نہیں رہا, اور وہ یہ ابیوز دیکھ رہا ہے, تو اس کو اس چیز کو رپورٹ کرنا چاہیے. مگر جیسے ہی وہ کسی پولیس اسٹیشن میں جاتا ہے, وہ کہتا ہے یار میری بیوی جو ہے وہ بہت چیزیں توڑ رہی ہے, اگریسو ہو رہی ہے, اس نے یہ کر دیا ہے, تو اس کو پتہ کیا کہا جاتا ہے, تیرے کو مسئلہ ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بندہ نہیں پائی نہیں ہے گا, تیرے کو بڈھی نہیں سانبھی جانتی. سو دیز آر دا ورڈز. تو اس میں پھر جو قانون ہے جو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے, وہی جب آپ کو امبیرس کر رہا ہے تو کس طرح انصاف پہنچے. میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں, آئی ایم سوری میں اس وجہ سے نہیں یہ بات کہہ رہی کیونکہ میں ایک وکیل ہوں, لیکن آئی سویئر ٹو گاڈ ہمارا قانون وہ جینڈر کے بیسس کے اوپر نہیں بنا ہوا. میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں, یہ جو قانون کو اپلائی کرنے والے لوگ ہیں نا, یہ اس کو البتہ جینڈر بیسڈ وائلنس ضرور بنا دیتے ہیں. میں آپ کو بڑی آنیسٹ بات بتا رہی ہوں, اور یہ بڑی غلط اور گھٹیا حرکت ہے ہمارے یہاں پہ اداروں کی کہ جو یہ چیزیں ڈالتے ہیں. اور اگین میں آپ کو پھر وہی بات بتا رہی ہوں ذیشان, یہ ہمارے گھروں سے جنریٹ ہوتی ہیں. یہ دیکھیں پولیس والے بھی تو کبھی بچے رہے ہوں گے نا, انہوں نے بھی تو اپنے گھروں میں وہ چیز دیکھی ہوں گی نا. اب یہی چیزوں کو وہ آگے آ کے کریں گے, ان کے بیٹے بھی کل کو وہی کریں گے. جس دن آپ یہ دیکھ لیں, جس لڑکے کو آپ بندے کا پتر دیکھیں گے نہ کہیں آپ دیکھیں گے یا تو وہ اپنے حادثوں سے سیکھا ہے, واقعی سیکھا ہے, یا اس کا باپ جو ہوگا وہی ڈفرینٹ طرح کی, اس کی تربیت بہت الگ ہوئی ہوگی. آپ یہ بات میری یاد رکھیے گا, میں نے یہ چیز دیکھی ہے, میں نے آنیسٹلی دیکھی ہے. ان بچوں کی تربیت بہت فرق ہوتی ہے جن کے باپ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, یا ان کے حالات نے واقعی ان کو سکھایا ہوتا ہے, اگر ان کے نہیں بھی فادرز اس طرح کے ہوتے ہیں. اور پھر وہ چین بریکرز ہوتے ہیں. جن کے یہاں پہ یہ چیز نہیں ہوتی ہے نا, وہ یہی اللہ معاف کرے گندے تو رن مرید ہیں, تو انج ہو گئے, تو انج ہو گئے, تیرے کو لے نہیں ہوندا, تو نامرد ہیں, تو چوڑیاں پائی ہیں, یہی الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور ان کو تو رکھ کے کھڑے کھڑے چنڈے مارنی چاہیے. اور ان کو تب اسلام بھول جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے, تو انہوں نے کہا عائشہ سے. بالکل. اور تب عرب میں یہ بات کرنا بہت بڑی بات تھی. اور جب انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کا دوست سب سے اچھا کون, تو انہوں نے کہا عائشہ کے ابو. تب جب انہوں نے یہ بات بولی تھی تو تب بھی یہ بات تھی ایگزیکٹلی. لیکن وہ بھول جاتے ہیں نا, میں نے آپ کو وہی بتایا, ہمیں دین کی ہی نالج صحیح نہیں ہے. دین کی نالج ہے مگر بہت ساری نالج چھپائی جاتی ہے. بہت سارے ہمیں معاشرتی علوم میں یا ہمارے نہیں بتائی جاتی. صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے اسلامیہ جو ہم نے چھوٹے ہوتے پڑھی ہیں, جو واقعات ہم نے اس میں پڑھے ہیں, وہ واقعات آپ کو حدیث میں نہیں ملتے. صحیح فیبریکیٹڈ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بہت ساری چیزیں ہیں اس طرح. چلیں یہاں پہ جینڈر بائس کا تو یہ معاملہ ہو گیا کلیئر. اب تھوڑا سا بتائیں کہ جو خواتین ہراس ہوتی ہیں. جی میں اس پہ آ رہی تھی. ہراسمنٹ ایک سیریس ایشو ہے. ہراسمنٹ کتنی قسم کی ہوتی ہے, کس طرح کی جاتی ہے, کیا کیا چیز ہراسمنٹ میں آتی ہے, اور خواتین کو کیا احتیاط کرنی چاہیے. میں آپ کو سب سے پہلے نا ایک چھوٹی سی اپنی ایک ایگزامپل دینا چاہتی تھی جس کو میں نے اکثر دیکھا ہے. اچھا اب ٹائپ میں آپ نے مجھ سے پوچھا نا, ایک بڑے مزے کی ٹائپ آتی ہے. اس میں یہ نہیں آتا ہے ڈائریکٹلی کہ کوئی, اب آج کل کے زمانے میں یہ چیز نہیں رہ گئی کہ کوئی آپ کے پاس ڈائریکٹ آئے گا اور کہے گا کہ جی آپ مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں, ذرا میڈم ادھر تو آئیں, ذرا میڈم اس طرح تو آئیں. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. اب ہوتا بڑا سائلنٹ ٹریٹمنٹ ہے, لیکن آپ کو ساری سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہی ہے. میں اب آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میں ایک دفعہ میں نے ایک جگہ پہ اپیئر ہونا تھا, اور وہاں پہ میرے سینئرز نے مجھے کہا تھا, وہ بڑے اچھے, بائی دی وے میرے کچھ سینئرز بہت اچھے رہے ہیں, لیکن اب ہر جگہ اچھے لوگ نہیں ہو سکتے, سیدھی سی بات ہے. تو ان میں سے ایک ایسا کیس تھا جن میں جو میرے سینئر کاؤنسل تھے, انہوں نے مجھے یہ بات بولی. انہوں نے کہا کہ میڈم آپ نا یہ اپنی نا آرگیومنٹس تیار کر لیے گا, اور یہ اس طرح کرنا ہے. آئی واز ریئلی ایکسائٹیڈ کیونکہ میرے ان جج کی بہت عزت کرتی ہوں, اینڈ آئی واز ریئلی لوکنگ فارورڈ ٹو اپیئر ان فرنٹ آف ہیم, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو ٹیک دس کیس. تو ان کو پتہ تھا اس بات کا, اور اس کیس کا یہ تھا کہ اگر وہ میرا چیز ہو جاتی تو اس سے مجھے ایک تو پبلک فیم بھی بہت مل رہا تھا, ساتھ ہی ساتھ وہ کیس کی ظاہر ہے ذرا ہائی پروفائل کیس تھا, تو ان کو تھا کہ اچھا اس کا ذرا وہ بھی ہو جائے گا. لیکن ہی واز اسکیئرڈ ایز ویل کہ اچھا کیونکہ یہ میری جونیئر ہے تو کہیں اس کو وہ چیز نہ مل جائے, یہ بھی ایک بڑا رولا ہوتا ہے نا, انسیکیورٹی ہو گئی. اچھا پھر جب انہوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ مجھے میڈیا میں اس چیز کی امپورٹنٹ ملنا شروع ہو گئی, یا بار بار لوگ مجھ سے اس کیس کا پوچھ رہے ہیں, جج مجھے ریکگنائز کر رہے ہیں, اور بلکہ ایک دفعہ کیا ہوا جس چیز نے ان کو ٹریگر کیا, وہ کاؤنسل وہ ادھر پہنچے کورٹ, تو انہوں نے آگے سے انہوں نے کہا کہ آپ وہی ہیں نا, آپ ان کے سینئر ہیں نا, میرا نام لے کے کہا کہ آپ ان کے مطلب وہ ہیں. یہ تو بات ان کو بہت ٹریگر کی. اینڈ نیکسٹ ڈے وین ہی کیم ٹو آفس ہی سیڈ, انہوں نے وہ فائلس نا مجھ سے بڑے طریقے سے انہوں نے کہا وہ فائلس آپ ذرا آفس میں میڈم لے کے آئے گا. میں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا کہ اس کو نا مجھے ذرا خاص مجھے جج صاحب نے کہا ہے, مجھے آرڈرز دیے گئے ہیں کہ اس کیس کو میں نے خود دیکھنا ہے. تو وہ آئی تھنک آپ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے, آپ نے کوئی نہ کوئی ایرر نہ کوئی اس میں چھوڑا ہے.
میں 2 منٹ ان کی شکل دیکھ رہی ہوں, مطلب مجھے نہیں, میں نے کہا چلے سر میں انسان ہوں, مجھے 3 سال ہوئے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے, میں کوئی پہلے سے تو نہیں کر رہی, آپ کا 18-20 سال کا ایکسپیرینس ہے, آپ مجھے بتا دیں کیا غلطی ہوئی ہے, آئی ریکٹیفائی اٹ, اسی طرح آئی لرن. تو انہوں نے کہا نہیں میڈم یہ تو چیز اس طرح نہیں ہو سکتی ہے, سو لیٹ می جسٹ ٹیک انٹو اکاؤنٹ اٹ. اچھا, پھر اس کے بعد میں چپ ہو گئی, میں نے کچھ بھی نہیں کہا. پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا اچھا ویل, انہوں نے پھر مجھے اپنے آفس بلایا, انہوں نے کہا ویل یو کین سی ٹو اٹ, آپ دیکھ سکیں, لیکن واٹ از ان دیئر فار می. میں 2 منٹ پہلے میں نے سوچا کہ شاید پیسوں کی بات کریں, تو پیسہ تو یہ رکھتے ہیں, مجھے تو ان میں سے کچھ ملتا ہے, مطلب یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں. مجھے سچی بات ہے, آپ یقین کریں شان, مجھے نہ سمجھ ہی نہیں آئی. 3 مہینے ہو گئے کہ ان کی انٹینشن کیا تھی, اس جملے کا مطلب کیا تھا. تو پھر انہوں نے کہا میڈم آپ اتنی بچی تو نہیں ہے نا. میں 2 منٹ میں نے کہا کہ معذرت کے ساتھ سر مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آئی, آئی تھنک یا مجھے سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے یا شاید آپ مجھے سمجھا نہیں پا رہے. اور میں اب آپ کو ایک بڑی آنیسٹ بتاؤں گی, یہ آپ کی فائلز ہیں, میں سمجھنا بھی نہیں چاہتی ہوں. That's wonderful. ٹھیک ہے, اور میں وہاں سے نکل گئی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری جیسی ایسی کئی لڑکیاں ہوں گی, میرے لیے وہ جاب مجبوری نہیں تھی, ان کی مجبوری ہوگی, کئیوں کی مجبوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ان کی روزی روٹی ہوتی ہے, وہ گھر جا کے نہیں یہ کہہ سکتے, ورنہ وہ اور ذلیل ہوئیں گے, یا بھائی کے ہاتھوں کبھی کبھار, یا کبھی باپوں کے ہاتھوں, یا کبھی خاوند کے ہاتھوں, یا کبھی اپنی ماؤں کے ہاتھوں بھی اور بہنوں کے ہاتھوں بھی, یا اس گھٹیا معاشرے کے ہاتھوں. وہ ایکسپلائٹ ہوتی ہیں. اب میں آپ کو کہنا یہ چاہتی ہوں کہ جب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ ایکسپلائٹیشن کس قسم کی ہوتی ہے, ایک یہ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے نا تو آپ کو اوپر والوں کو پلیز کرنا پڑتا ہے, کافی پی کے, چائے پی کے, پھر آہستہ 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 کر کے, وہ بھی بڑے طریقے سے جاتی ہے. نہیں, لیکن مسئلہ نہیں ہے شان. دیکھیے ایک ہے کہ آپ اور میں بیٹھ کے, ایک ہے کہ آپ, میں بالکل کھل کے بات کروں گی کیونکہ یہ تو عام چیز ہے. ایک ہے کہ آپ اور میں کھل کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم لوگ کافی پی رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, کیس نمبر 9 چل رہا ہے ابھی, ایک ڈرامہ بہت ہائی لائٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے. آئی ایم گریٹ اینڈ آئی ایم فونڈ آف that drama because I have actually spoken to Shazib Khanzada صاحب as well, اور میں بڑا ان کو اپلاڈ کرتی ہوں کہ بہت اچھی اسکرپٹ انہوں نے لکھی ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں, ایگزیکٹلی یہی ہراسمنٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ کام میں اچھا پرفارم کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو, اوپر جانے کے لیے آپ کو یہ کاسٹنگ کاؤچ کا جس کا ہم ورڈ یوز کرتے ہیں وہ کبھی کبھار ہونا ہوتا ہے. اور اگر کوئی لڑکی ڈاڈی ہے تو پھر کیا کیا جائے گا, اس کو اس رول سے نکالا جائے گا, فارغ نہیں کرایا جائے گا, اس کو اپنی گیدرنگس میں نہیں بٹھایا جائے گا, اس کو آگے کاموں پہ لے کے نہیں جایا جائے گا. ایگزیکٹلی, اور سارے آفس والے اس کو آہستہ آہستہ آئسولیٹ کر دیں گے. پھر ہوگا کیا کہ جو جگہوں پہ اس کا جانا ضروری تھا, جہاں پہ اس کی اپرچونیٹی امپورٹنٹ تھی, اس کو وہ کر دیتے ہوتے ہیں کہ اچھا پھر آگے سے وہی لڑکیاں اوپر سے پتہ کیا کہتی ہیں, جو بہت زیادہ جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اپنے آپ کو, I'm sorry to say میں یہ بات بولوں گی, بٹ they don't mind it because شاید اے ان کے حالات ایسے ہیں, یا بی ان کو شاید اس میں پرابلمٹک نہیں لگتا. اور میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں ایک اور بتا دوں, ہماری سوسائٹی میں عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. مجھے آدمیوں نے زیادہ سپورٹ کیا ایز کمپیئر ٹو مائی فیمیل کالیگز, اینڈ آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. جتنا زیادہ مجھے آدمیوں سے سپورٹ ملا ہے اور میل دوسرے جینڈر سے ملا ہے, اور اچھے طریقے سے پازیٹیو سپورٹ, مجھے کسی عورت سے میری ماں کے سوا نہیں ملا, چاہے وہ میری دوست ہے, چاہے وہ میری فیمیل کالیگ ہے. آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ ٹو یو. اچھا آخری بات, پھر اگر آپ ان جگہوں سے نکل جاتے ہیں تو پتہ ہے آپ کو کیا چیزیں لے کے کہا جائے گا, بیکاز مجھے یہ سننے کو ملا تھا, ہاں تم بس گئی نہیں نا, تم اپنے اس 1.5 انچ کی مسجد بنا کے رہتی ہو تو تمہیں تو شوق ہے نا, پتہ نہیں تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھا ہوا ہے, تو بس پھر تم اسی میں ہی رہو. دس از دا ٹرم. اور یہ میری ہی جتنی ایک لڑکی, اور مطلب مجھے کہنا نہیں چاہیے, وہ مجھے یہ بات بول رہی ہے جبکہ میں سارا دن ایک چیز کے اوپر لگی ہوئی ہوں. دس از ناٹ اوکے. وہ بیسکلی جو وہ خود کر کے آئے ہوتے ہیں ان کو بھی انٹرنلی سائیکولوجیکلی ایک گلٹ ہوتا ہے, سب کانشیسلی ان کو پتا ہوتا ہے کہ وی ہیو ڈن دس کمپرومائز, اور پھر جس نے وہ کمپرومائز نہیں کیا اس کو برا فیل کرا کے, اس کو نیچا فیل کرا کے, اس کو نیچا دکھا کے, دے سیٹسفائی دیئر گلٹ, بٹ یہ کرنا پڑا, مجھے میری تو مجبوری تھی. کیونکہ ہر انسان جو ہے نا وہ یہی کہتا ہے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی. دیر از آلویز این آپشن. obviously اگر آپ اس چیز سے باہر نکل کے دیکھیں نا, دیر از آلویز این آپشن. بالکل. جیسے خواتین ہیں ان کے پاس جاب نہیں ہے, وہ دے کین گو, اور دے کین لانچ اے کمپلین. بالکل ایبسلیوٹلی. وہ کمپلین کیسے کریں؟ اچھا اب میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاتی ہوں. آپ کے پاس ویمن امبیڈسمن کا فورم ہے, آپ کے پاس ہیلپ لائن 1787 کی موجود ہے, 1787 ہے یا 1785 ہے. آپ کو میں لیکن صرف ایک بڑے مزے کی بات بتا دوں. اب ہمارے یہاں پہ ایک اور پرابلم کیا ہوتا ہے, میں ایسی بات نہیں کروں گی کہ ویمن ہراسمنٹ کے اوپر جو FIA کا ادارہ ہے وہ کام نہیں کری, چاہے وہ آپ ایک سوشل میڈیا ابیوز بھی تو ایک چیز چل رہی ہوتی ہے نا, کہ آپ کے پاس انسٹاگرام پہ اکثر لوگ آپ کی تصویریں وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک علیحدہ ہی پنڈورا ہے, وہ ایک علیحدہ
ایک وہ چیز ہے, وہ بھی ایک چیز چل رہی ہوتی ہے, اور ایک یہ کام کی بھی چلے بات کرتے ہیں, کام پہ تو فزیکلی آپ کو جانا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک جو چیز چل رہی ہے, آپ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی جاتے ہو, آپ کمپلین بھی کرتے ہو, اب ایکشن لینے کی بات آتی ہے. ہمارے یہاں پہ سب سے بڑا پرابلم پتہ ہوتا ہے, سوشل میڈیا میں بھی ایک واٹس ایپ ہے جس میں ڈس اپیئرنگ میسیجز بھی آتے ہیں, جس کے اندر ڈیلیٹ بھی آ جاتا ہے, ڈیلیٹ فار ایوری ون, اور وہ انکرپٹیڈ بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد اسنیپ چیٹ جیسی چیز بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہے. ہماری 90%, کیونکہ دیکھیں میں آپ سے ایک سیدھی بات کروں گی ذیشان, قانون کام کرتا ہے ایویڈنس کے اوپر, وٹنس کے اوپر. آفس کے جب سب لوگ کہیں گے کہ یہ تو خود باس کے پاس جاتی تھی, یہ تو خود جا کے بیٹھتی تھی, بات کرتی تھی, ہم نے تو نہیں کبھی دیکھا, وہ بھی لوگ فارغ ہو گئے, دوسرے کون بچتے ہیں آپ کے پاس اپنا ایویڈنس. تو خدا را جب آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو, یہ نہ پلیز آ کے کہ میرے پاس آتے ہیں ایسے کہ جی ہمارے پاس میڈم کچھ نہیں ہے. دیکھیں کچھ نہیں پہ میں بھی کیا کروں گی, میں کس طرح آپ کے لیے بات کروں گی, کیونکہ یہ ایموشنس کی کام نہیں چلتے ہیں. کچھ تو ہو جس کے اوپر میں دکھا سکوں کہ یہ چیز ہے. تو اسنیپ چیٹ پہ کبھی کسی کے ساتھ بات مت کریں, واٹس ایپ پہ بات کریں, میں کہتی ہوں اسکرین شاٹس لے کے رکھ لیں, اس نمبر کی اسکرین ریکارڈنگ کر کے رکھ لیں. کچھ آپ کے پاس ہونی چاہیے چیز. کوئی ایک ایسی, اگر کوئی ورک پلیس میں نئی دوست بنتا مت بنائے بھائی, اپنے پاس تو کم از کم اپنے آپ کو تو اسٹرانگ رکھیں. ورک پلیس پہ بہت مشکل سے کوئی دوست بنتا ہے. ایگزیکٹلی اسی لیے میں نے کہا ہے کہ اس طرف آپ مت جائیں, لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سا سیکیور کریں, بیکاز دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ. آپ نے جیسے ابھی ایک بات کی ہے نا کہ آپ کو زیادہ مردوں نے سپورٹ کیا ہے, جی, تو اس پہ 99%. جی میں اپنے منہ سے بات کہہ رہی ہوں. اس پہ بھی وٹ آئی بلیو کہ اف اے مین از ٹریٹنگ اے وومن لائک اے پرنسس, دیٹ مین از شیورلی ریزڈ بائی اے کوئین. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں ذیشان, عزت کے ساتھ, میرے استاد ہیں, انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی, انہوں نے کہا میں تمہیں ماروں گا بھی, چلو بندے کی پتر بن کے چلو یہ کام کرو, صبح اٹھو اور یہ چیز کرو, اس طرح کرو. ابھی بھی جس طرح کے لوگ, سوری میں آپ کی بات روک رہی ہوں, میں جہاں جہاں جاتی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی اس معاملے میں عزت دی ہے. اتنے اچھے لوگ, اور ہمیشہ آدمی, عورت چاہے بینکر ہو چاہے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہو, اس نے ہمیشہ ایک جیلسی کے ساتھ, ایک انویسنس کے ساتھ. اچھا اب میں اگر اپنی بھی بات کروں گی, عورتیں جینڈر بائس ہیں, بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ. مجھے تو سمجھ نہیں آتی, ہم آدمیوں بیچاروں پہ پڑتے رہتے ہیں. میں قسم سے ترس کھا کے نہیں کہہ رہی ہوں بھائی, عورتوں پہ بات کرو, یہ زیادہ فساد کی جڑ ہے. میری کوئی ایسی عورت دوست نہیں ہے اس فیٹرنیٹی کے اندر جس نے آج تک مجھے سپورٹ کیا. پہلی بات تو وہ دوست ہی نہیں ہے, سیکنڈلی کولیگ بھی نہیں ہے. اگر اپنی بات کر رہی ہوں, میں کوئی اپنی بہت بڑائی نہیں کر رہی ہوں. مجھے ایسے اکثر ویریس چینلز اب یہی جو آپ بتا رہی ہیں کہ ایک تو سپورٹ نہیں کیا, اب آپ کو اگر مردوں نے زیادہ سپورٹ کیا ہے ود رسپیکٹ, تو پھر تو جو دوسرا جینڈر ہے وہ تو پھر بہت باتیں بھی کرے گا. تو اس کے اوپر جب کوئی اس طرح باتیں کرتا ہے یا باتیں پھیلاتا ہے, اس کے اوپر کیا کاروائی کی جا سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں باتیں کرنے والوں کے اوپر ایز سچ تو کوئی کاروائی تو نہیں آپ کر سکتے ہو, لیکن میں آپ کو نہیں ہوتی, دیکھیں ہوتی ہے. اگین میں ایسی بات نہیں کروں گی کہ نہیں ہوتی ہے, لیکن اگین میں یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیے ذیشان, جب آپ نے, میری نا والدہ ہمیشہ ایک بات کہتی ہے, میں اپنے اوپر یہ بات رکھ کے کر رہی ہوں, سبجیکٹو آبجیکٹیو تو آبویسلی ڈفرینٹ ایک سینیریو ہوتا ہے. میں سبجیکٹیولی دیکھوں نا, تو میری ابھی مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ امرت ہر بھونکنے والی چیز کے اوپر نا آپ روڑا نہیں پھینک سکتے ہو. اور میرے پاس آنیسٹلی اسپیکنگ جدھر کی میری اڑان ہے نا, میں یہ کر بھی نہیں سکتی, نہ مجھے ضرورت ہے. جب آپ نے, یہ وہ دور ہے, یہ وہ ٹائم ہے جس پہ لوگوں نے بہت بہت بڑی بڑی ہستیوں کو نہیں چھوڑا, بہت بڑی بڑی ہستیوں کو نہیں چھوڑا, اور یہ آج کا نہیں, یہ ہم بہت عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں. تو آنیسٹلی اسپیکنگ میں یہ نہیں سمجھتی ہوں کہ ہم اس چیز کو کمپلیٹلی روک سکتے ہیں. میں تو آپ سے وہی سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکی ہے جو ایک ورک پلیس پہ کام کر رہی ہے, وہ جاب پہ جاتی ہے, اور وہاں پہ اس کے اوپر بہت سارے بہتان لگائے جاتے ہیں, بالکل لگاتے ہیں, اس کے بارے میں کہا, کیونکہ اس کی ایک مین ریزن تو یہی ہوتی ہے نا کہ اس نے شاید کسی کو گھاس نہیں ڈال دی, تو وہ آؤٹ آف جیلسی اس کے اوپر کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ایسی, یہ تو ہے ہی ایسی. تو جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, ناؤ شی گاٹ دا ایویڈنس, اس کو کسی نے میسج کیا کہ یہ تو فلاں ہے, اور اس نے یہ فلاں باس کے ساتھ بھی یہ گئی تھی, جھوٹ بول لکھا ہے, اس کے اوپر کیا کاروائی؟ ڈیفیمیشن کے اندر اس کا کلیم ہے, سیدھا سیدھا آپ اس کو ڈیفیم کر رہے ہو, آپ کا کلیم بنتا ہے. بالکل آپ کر سکتے ہو, اگر آپ کے ساتھ ہی ہو آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتی ہوں, یہاں پہ بیٹھا کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. مگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عدالتوں میں جا کے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا. اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ذیشان. عدالتیں بھی تو دیکھیں نا میڈم, کہ ایک چھوٹا سا کیس ہے, اب اس کیس کے لیے انسان سارے کام چھوڑے اپنے, اور پھر وہ عدالت جائے, پھر وہ منشیوں کے پیچھے دھکے کھائے, وکیل صاحب نے ٹائم نہیں دینا, پھر جج صاحب آئے ہیں, پھر ریڈر کے پاس جانا ہے, پھر یہ کرنا ہے, 5 روپے کا کام ہے, 5,000 روپے کا خرچہ ہے. میں اگری کرتی ہوں آپ سے, لیکن اس میں 2 چیزیں, آپ میری بات ذرا غور سے سنیے گا. دیکھیے ایک سسٹم ہے نا,
اس سسٹم نے اپنے سسٹم سے طریقے سے چلنا ہے. ایک اور بات, پہلی بات, جہاں پہ یہ عورتوں کا معاملہ آتا ہے یا آدمیوں کا معاملہ آتا ہے, جہاں ڈیفیمیشن کے اب مسئلے ہیں, جہاں پہ FIA انوالوڈ ہے, جہاں پہ آپ کے سیریس کرائمس انوالوڈ ہیں. میں اب سول لٹیگیشن کی طرف نہیں جا رہی, پراپرٹی میٹرس کی طرف, میں اس طرح کی چیزوں کے اوپر جا رہی ہوں. اس کے اوپر ایگزیکٹلی اس کے اوپر آپ کے ریڈ لسٹ پہ کاز لسٹ آپ کی لگتی ہے اور آپ کے ارجنٹ میں کیسز سنے جاتے ہیں. آپ ریٹ میں جاتے ہو, آپ کے کیسز سنے جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, میں خود کرتی رہی ہوں 199 کے انڈر. جہاں تک بات آتی ہے کہ یہ بات ہے کہ ہاں فوراً کارروائی ہوتی ہے, جتنے زیادہ آپ کا کیس اسٹرانگ ہوگا اتنی جلدی آپ کی کارروائی پہ آسانی ہوگی. جتنے زیادہ کو ہم نے فیکٹس چیزوں کو ڈگ ان کرنا پڑے گا اور شاید آپ کو اکا دکا چیزیں ہیں, اتنا زیادہ کام لمبا ہو جاتا ہے. اور ایک اور بات, خدارہ جب کیس اسٹارٹ کریں, کیونکہ میرے ساتھ بھائی ایسے بہت دفعہ ہو چکا ہے, بیچ میں لوگ جی بیک آؤٹ کر جاتے ہیں, بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے, 99% ایسا ہوتا ہے. اب ایک اور بات, جب میں باہر پریکٹس کر رہی تھی, آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولیشن ADR کا ایک آپ کے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ایک سینئر جج ہیں جنہوں نے سید منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے بہت زیادہ اس چیز پہ اسٹریس کیا تھا کہ آپ ADR کریں. انفیکٹ انگلینڈ میں کے اندر آپ پہ نیگیٹو کاسٹ آرڈر آ جاتا ہے ان وکیلوں کے اوپر. میرے پہ 5,000 پاؤنڈ کی پینلٹی پڑی ہوئی ہے کہ پہلے آپ نے ان کی نیگوسیشنس کیوں نہیں کرائیں, آپ ڈائریکٹ کورٹ کا وقت برباد کرنے کیوں آ گئی ہیں. اتنی سیریس اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ آؤٹ سائڈ کورٹ سیٹلمنٹ کروائیں. مسئلہ یہاں پہ پتہ ہے کیا, یہاں پہ آؤٹ سائڈ کورٹ سیٹلمنٹس کے بھی اندر لوگ کیا کرتے ہیں, تڑیاں لگاتے ہیں. لوگ سیٹلمنٹس نہیں کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں میں تینوں دیکھاں گا, تو دیکھ, تو ایگی کون ہے, تینوں نہیں پتا میں کون ہوں. آپ کو کبھی تڑیوں کا سامنا ہوا؟ بھائی بہت دفعہ. میں اپنے ساتھ, اب میں یہ پبلک چینل پہ نہیں کچھ کہہ سکتی ہوں, مجھے اپنی پروٹیکشن کیری کرنی پڑتی ہے. اینڈ اٹس ناٹ اے جوک, اٹس اے سیریس تھنگ. بالکل ہوتا ہے, پروٹیکشن کیری کرنی پڑتی ہے, بیکاز مجھے بہت زیادہ لوگوں نے بہت زیادہ مجھے باتیں سننے کو. I had to be. I didn't have a choice. Now in that case, I didn't have a choice, and frankly speaking, I didn't want to have a choice because I wanted to be that girl. میڈم کو پہچان لیں بھائی, بائک سائڈ وائڈ پہ بھی نہیں بائک لے کے جانا, میڈم نے ٹھوک دینا ایسے کر کے. لیکن نہیں, لیکن میں آپ کی بات نہیں, میں ڈسٹریکٹ کر سکتی ہوں, ٹھوکوں گی نہیں, اتنی بیوقوف نہیں ہوں. لیکن بات یہ ہے, کرمنل ڈیمیج تھوڑا کم پرچہ ہوتا ہے. لیکن مسئلہ میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ یہ ایک چیز ہے. اب میں ایک اور بات کر رہی ہوں, آپ نے کہا کہ عورتیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کر سکتی ہیں, اسی سوال سے آتے ہیں وہ پروٹیکشن کے اوپر سے. میں نے ایک پٹیشن کے اوپر آئی ایم ورکنگ اینڈ آئی وانٹ ٹو گو اہیڈ ود اٹ کہ جب ہم عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے قانون بنا دیے, ہم اپنی بچیوں کی اسکول کے اندر, آپ یہ دیکھیں ذیشان, پہلے بوائے اسکاؤٹ ہوتی تھی, گرلز ایسوسیشن ہوتی تھی, گرلز گائیڈز ایسوسیشن, بچوں کو ٹریننگ لڑکیوں کو دی جاتی تھی, لڑکوں کی ہوتی تھی. خدارہ آپ لڑکیوں کی سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ کیوں نہیں کمپلسری سبجیکٹ بنا دیتے اسکول میں؟ پاکستان میں نہیں, آپ کو لگتا ہے انگلینڈ میں اس طرح کی سچویشن نہیں ہوتی, امریکہ میں نہیں ہوتی ہے, انڈیا میں نہیں ہے, بنگلہ دیش میں نہیں ہے. بھائی دنیا کی ہر ملک میں یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آپ لڑکیوں کو اتنا ایکوپ کیوں نہیں کر دیتے کہ جہاں ان کو اپنے حفاظتی اقدامات لینے پڑیں وہ لے سکیں, بجائے کہ آپ نے ان کو قانون بنا دیا. قانون بھی بنانا اچھی بات ہے, وہ پروٹیکشن کے لیے امپورٹنٹ ہے, لیکن پہلے کافی عرصہ پہلے کورس چلتا تھا NCC کا شاید, جس میں وہ شوٹنگ بھی سکھاتے تھے, لیکن وہ کئی ادارے ہیں نا. دس شوڈ بی اے اسٹیپ ٹیکن بائی دا گورنمنٹ ان اٹ سیلف, اور یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس چیز کو وہ پراپر طریقے سے لے کے چلیں, اس کو انسٹیٹیوشنلائز. گورنمنٹ لوگوں کے بارے میں سوچے. دیکھیں, اگر آپ نے اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانا ہے, میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں گی ذیشان, اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک آپ کا گھر, ایک آپ کا اسکول بچوں کے لیے, کیونکہ آپ جو آج ہیں, میں جو اپنے ہوں نا, وہ ہم اپنے گھروں کی اور اسکول کی ریپرزنٹیشن ہے. سول سوسائٹی اور گورنمنٹ دونوں کو اکٹھے چلنا پڑے گا. مجھے پتہ ہے میں ایک اٹوپین ورلڈ کی بات کر رہی ہوں, مجھے پتہ ہے یہ آئیڈیل ورلڈ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بات بتا رہی ہوں کہ اگر آج ہم اس پہ بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہیں, جو کہ آج سے 10 سال پہلے نہیں کرتے تھے, میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے اتنے ہی گارنٹی اور یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ 10 سال بعد آپ اسی طرح کے اس کا ایڈوانس ٹاپک پہ بات کر رہے ہوں گے. اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ, ایڈوانس ٹاپک پہ جانے کے لیے ہمیں 10 سال لگیں گے. نہیں, ابھی یہ تو بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں. ہم لوگ ڈیولپنگ اکانومی ہے, وی آر ناٹ اے ڈیولپڈ اکانومی. اور ہم اکانومی میں ڈیولپ ہونا ایک الگ بات ہے, مینٹلی تو ڈیولپ ہو جائیں ہم لوگ. مینٹلی ڈیولپ تب ہوئیں گے نا جب ہماری اکانومی بھی چیزیں بہتر ہوئیں گی, ہمارے لوگوں کی سوچ بدلے گی, ہماری چیزیں بہتر ہوگی. ہماری لٹریسی ریٹ کیا ہے ذیشان؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. 91% تھا ہماری یہاں پہ رورل ایریاز میں آپ یہ دیکھیں ہے ہی نہیں ایجوکیشن سسٹم. وہاں پہ ہیلتھ سسٹم نہیں ہے, ایجوکیشن سسٹم کیا ہمارے یہاں پہ بیسک ایتھکس نہیں ہے لوگوں کو. بالکل. اور ہمارے یہاں پہ لوگوں کو یہ نہیں پتا, اٹس آل اباؤٹ ریسپیکٹ. ہم کسی کی عزت نہیں کرتے میڈم. لیکن میں آپ کو یہی بات ہم کسی کی عزت نہیں کرتے میڈم ذیشان. لیکن یہ چیزیں جو آتی ہیں نا آپ کی, یہ آپ کی تربیت اسکول سے بھی آتی ہے. آپ دیکھیں لٹریسی کو آپ چھوٹی بات نہیں سمجھ سکتے ہیں. ایک پڑھی لکھی, کہتے ہیں نا ماں, ایک پڑھی لکھی آگے کی جنریشن, ایک پڑھی لکھی عوام سے بھی ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے. یہاں پہ جب ہماری سوچ جب تک نہیں بدلے گی تب تک نہیں بدلے گی جب تک ہمیں اس چیز کا شعور نہیں ملے گا. آپ نے ابھی جتنی باتیں کی ہیں پڑھانے سے, شعور سے, آپ جس سوسائٹی کی ابھی بات کر کے آپ نے ابھی بات کی ہے, اپنا ایکسپیرینس بتایا ہے,
کیا آپ کسی گاؤں میں تھیں یا وہاں پہ جاہل لوگ تھے یا بالکل بغیر ڈگری کے لوگ تھے؟ پڑھے لکھے لوگ تھے نا. اچھا وہی ہراس کر رہے تھے نا. میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ یہی سیم سچویشن میرے ساتھ انگلینڈ میں بھی ہو چکی ہے. یہی سملر سچویشن میری فرینڈ کے ساتھ US میں بھی ہو چکی ہے. اب ایک منٹ, بات یہ ہے وہ کم از کم میڈم ڈھنڈورا نہیں پیٹتے نیک ہونے کا. اچھا ایک اور بات, نہیں وہ بہت پیٹتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہاں پہ ڈائیورسٹی اور اس چیز کے اوپر اور جینڈر کے اوپر بڑا ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ وائلیٹ بھی وہی کرتے ہیں. جہاں تک میں بات کرتی ہوں آپ سے دوسری بات, اب میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتی ہوں, اور سب سے زیادہ بات ہے ریسزم انہی ملکوں میں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں, یہ نہیں کہ ہمارے ملک میں نہیں ہے, ہم بھی کسی سے کم نہیں ہے سر, ہم بھی بہت آگے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ ہاں آپ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ آپ کمپلین کریں, آپ اس چیز کو آگے پرسیو کریں. اس کا حوصلہ ہمارے یہاں پہ فیملیز نہیں دیتی. اس چیز کو آگے چلانے کی قوت ہونی چاہیے, اس کو ہمت دینی چاہیے. کورٹ بھی پروٹیکشن نہیں دیتا, ہمارا قانون اس کی پروٹیکشن نہیں دیتا. کام کرنے کی ضرورت ہے, یہ چیز ہے. میں نے یہ دیکھے نا, ہمیں یہاں پہ بولنے کی آزادی ہے, بولنے کے بعد آزادی نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہے نا, آپ کو کمپلینٹ کرنے کی اجازت ہے, بالکل, کمپلینٹ کرنے کے بعد آپ کی خیر نہیں ہے. اس کا حل بتائیں نا. اس کا حل یہ ہے کہ جناب اعلیٰ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. سچویشن جب آپ کے پاس آئے گی آپ نے پیچھے بالکل نہیں ہٹنا. آپ نے سچویشن کو بہت زیادہ اسٹرانگلی لے کے چلنا ہے. بہت زیادہ مخالفت آئے گی, اگر آپ نے ایک ایگزامپل سیٹ کرنا ہے تو لے کے چلنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بڑی آنیسٹلی بات بتا رہی ہوں, ہمارے یہاں پہ کینٹ میں ڈیفینس میں, اب میں اتنے زیادہ تھانوں میں آلریڈی جا چکی ہوں, ہمارے پاس SP آپریشنز ہے, SSP ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ چیز کو پرسیو نہیں کرتے ہیں, وہ چیز کو ٹیک اپ کرتے ہیں. سیریس کیس ہے, سیریس سے مراد ہے جن میں کبھی کبھار لوگ ایویں آپس میں شغل میلہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں. جو سیریس ہے, کیونکہ اگر 100 کیسز آتے ہیں نا, ان میں سے بھی مزے کی بات 50-60 سیریس مدعے ہوتے ہیں, 40 ایویں بس ایویں ہوتے ہیں, بلا وجہ کے ہوتے ہیں کہ جی صرف میں تینوں دسنا اور کرنا کچھ نہیں ہوتا آپس میں. اگر جو سیریس مدعا ہے وہ اس کو اٹھائیں گے, وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے, اور وہ وہیں پہ ہی مسئلہ حل بھی ہو جائے گا. میں بہت زیادہ مسئلہ تو SP آپریشن کے پاس ہی جا کے حل کروا دیے میں. ایون یہ اسی طرح کے نہیں, ڈاکٹر انوش صاحبہ کے پاس نہیں, یہ آپ کے میں کینٹ کی بات کر رہی ہوں اور DHA کی بھی بات کر رہی ہوں. تو میں نے بہت زیادہ مسئلے جتنے بھی میرے اس جورسڈکشن میں آتے ہیں, جب مجھے کوئی اپروچ کرتا ہے تو میرے میجورٹی کیسز وہیں پہ ہی ہینڈل ہو جاتے ہیں. تو اس میں مجھے کورٹ جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جہاں پہ کورٹ جانے کی ضرورت پڑتی ہے وہ بڑے لیتھل قسم کے مسئلے ہوتے ہیں, جہاں پہ اگلا انسان باز نہیں آ رہا ہوتا. پھر آپ کو اس کے اندر ظاہر سی بات ہے ریسٹریننگ آرڈرز بھی لینے پڑتے ہیں, پولیس پروٹیکشن بھی لینی پڑتی ہے. ہاں اب یہاں پہ آتا ہے سوال کہ کیا آپ کے ادارے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں؟ اچھا 100% تو کوئی نہیں کرتا, ہاں, لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے یہاں پہ 60% بھی نہیں کیا جاتا. اور وہ اگر کہتے ہیں کیوں تو وہ کہتے ہیں باجی سانو روز مٹھائی کھلاؤ تو اسی تانوں پروٹیکٹ کریں گے. کئی مٹھائی کھلا سکتے ہیں, کئی مٹھائی نہیں کھلا سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارا ایک مسئلہ آ جاتا ہے, جہاں میں نے آپ کو اپنی کانورسیشن کے سٹارٹ میں کہا ہے کہ ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے اور خود احساس کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا چیزیں نہیں بدلیں گی, اور اس کا سرمایہ سارا جو ہے, جو سارا کل اثاثہ ہے, وہ جاتا ہے آپ کے گھروں کے اوپر, آپ کی ایجوکیشن سسٹم کے اوپر, جس کا اقدامات آپ کی گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے لینا, آپ کے لوگوں کے اوپر بھی ہے لینا. ورنہ یہ چیزیں نہیں بدلیں گے, اور ہم جہاں ہیں نا پھر 10 سال بعد سر آپ یہی ڈسکشن کر رہے ہوں گے اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے. تو 2024 کی ایک رپورٹ تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ 32,000 سے زیادہ خواتین کو جی آنر کلنگ میں مار دیا گیا, ان کو عزت کے نام پہ نا خواتین کو قتل کر دیا گیا. مجھے بیرسٹر صاحبہ سمجھ نہیں آتی یہ عزت کہتے کس کو ہیں؟ تھوڑا سا مجھے اس کو الیبوریٹ کریں کہ آنر کلنگ ہے کیا, وائی اٹس کالڈ آنر کلنگ. ایک آدمی کے نزدیک اگر آپ یہ بات, جو اس طرح کے آدمی ہیں, اس طرح سے مراد ہے جن کی آپ یہ کہہ لو کہ سوچ اتنی آپ اسی سوچ سے میرے سے بات کیجیے, میں آپ کو ان کے نزدیک, ہاں بالکل, ان کے نزدیک ایک عورت کا چوں بھی کرنا, کیوں کہنا از آلسو ان کی پرائڈ کو نقصان پہنچانا. اور یہ ہے تو اتنی زیادہ. تو اگر ایک آدمی کے لیے ایک, میں یہ سمجھتی ہوں, ویسے میرا اپنا پرسنل ایک اوپینین ہے, میں نے ایک بندے کو اس طرح بائی دا وے اس کو سمجھایا بھی, تھوڑی اس کی برین واشنگ بھی کی, پھر وہ بائی دا وے بڑا اچھا چل گیا, ان کے آپس میں ڈیورس نہیں ہوئی ہے, نیٹ ورک آف ریلی ویل, ان کا بڑا اچھا اب چل رہا ہے, شکر الحمد للہ, اللہ ایسے ہی رہے. آپ یقین کریں اس نے نا اسی طرح ہی ان کی کسی بات پہ آرگیومنٹ ہوئی تھی, کیونکہ وہ پیچھے سے پٹھان تھے اور ساری اس سائڈ سے تھے, جو لڑکی تھی وہ بھی آگے سے اسی سائڈ پہ تھی. اچھا وہ بھی بڑی ڈاڈی تھی, یہ نہیں کہ وہ جی بڑا جی نہیں, اس نے کہا میں تینوں چھڑنا نہیں گا, انہوں نے کہا میں تینوں نہیں چھڑنا. آپس میں دونوں کا تھا ہم نے مار دینا ایک دوسرے کو. اب تھوڑا پریشانی کا عالم تھا اور بات ان کی بڑی اسٹوپڈ سی تھی, چھوٹی سی بات کے اوپر انہوں نے بحث کر لی تھی. خیر وہ ان کا مسئلہ ریزالو ہو گیا, لیکن میرا صرف ایک اس بندے کو میں نے بات سمجھائی تھی, جو میں اکثر لوگوں کو کہتی ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں انہیں سمجھ آتی. یار اگر آپ ایک عورت کو کمزور سمجھتے ہو تو پھر آپ کا واہ کمزور چیز سے ہے, آپ نے لڑنا کمزور چیز سے ہے.
اگر آپ کہتے ہو کہ میں طاقتور ہوں تو پھر طاقتوروں کے ساتھ لڑو نا. آپ نے کمزور چیز سے لڑ کے کہاں پہنچ جانا ہے؟ عورت ویسے بالکل کمزور نہیں ہے. نہیں, میں ایک بات کر رہی ہوں, میں ان آدمیوں, آپ نے کہا نا اس آدمی کی سوچ سے, تو میں اس آدمی کی سوچ سے بات کر رہی ہوں. میں آنر کلنگ کی بات کر رہا ہوں کہ بھائی ہماری بہن یا بیٹی نے باہر شادی نہیں کرنی, اگر اس نے کسی اور کے ساتھ شادی کر لی ہے, لیگل طریقے سے شادی کر لی ہے, جا کے اس کا پیچھا کر کے اس کو مار دیا جاتا ہے. تو وہ وہی بات ہے نا کہ ہماری ایگوز بہت چھوٹی ہیں. مگر یہ آپ نے جو بات کی ہے نا, میں اس کو پرسنلی کمپریہینڈ نہیں کر پا رہا ہوں کہ ایک میں نے دیکھی ہے, میں نے یہ دیکھے ہیں زندگی میں واقعات, کہ جب لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کرنی ہے, جب وہ کنواری ہے, اس کا رائٹ ہے, وہ بالغ ہے, اس کو وہ کہتی ہے کہ مجھے فلاں جگہ شادی کرنی ہے, اور جی وہ کاسٹ, انہوں نے لڑکا نہیں دیکھنا, بس وہ ایک کاسٹ کے بنا پہ یا کسی اور چیز کی بنا پہ ہم نے وہاں پہ ان کی عزت غیرت آ گئی. ٹھیک ہے, اب جب انہوں نے شادی اپنی مرضی سے کر دی اس لڑکی کی, اور اس لڑکی کو آگے سے ایک ابیوسو قسم کی فیملی مل گئی اور اس پہ ظلم ہوئے, بعد میں اس کو طلاق دے دی گئی, اب اس لڑکی کو وہی فیملی جس نے غیرت کے نام پہ اس کی شادی کی تھی, ایک تو بالکل بغیرت بن کے اس کو اس کا حصہ نہیں دیں گے. وہ بھائی جو غیرت کا نام کرتے ہیں نا, وہ پیسوں کے معاملے میں آ کے نا اپنی بار میں وہ پیسے جیب میں ڈال دیں گے, اور پھر وہی بچی شاید ایک یا دو بچوں کے ساتھ باہر کے درندوں کے ہاتھ چڑھے گی. تب غیرت کہاں ہے؟ میں کمپریہینڈ نہیں کر پا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے نا یار غیرت ہے نا تو پھر پوری رکھ, اگر اس کا وہ مسئلہ ہوا ہے تو پھر پوری طرح غیرت مند ہو. نہ غیرت ہے اور مانتے بھی نہیں ہے بغیرت ہے. یہ کیا ڈرامہ ہے, کیا دیکھتی ہیں آپ؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات بولی ہے, اور یہی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ اس میں جو مجھے لگتا ہے کہ جو اس طرح کے آدمی ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ میں خاص ان آدمیوں کی بات کر رہی ہوں, اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیرت کے نام پہ سو کالڈ غیرت کے نام پہ ایک عورت کے نہ کرنے پہ اس کو پھائے لگا دیتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے ان کے اندر اتنی سوچ اور قوت وہ رکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کو کمپلین کر سکے کہ ہم نے اس کو انصاف دینا؟ ان کو تو بلکہ لائسنس مل گیا ہوتا ہے. جس چیز کی اجازت بھی آپ نے اپنے ولی سے اجازت لینی ہے, لیکن آپ کی مرضی کے بغیر وہ کسی کے ساتھ آپ کو اس طرح نہیں آپ کی شادی کر سکتا. وہ جو آپ کا نکاح ہے وہی جائز نہیں ہے. اچھا, اگر آپ کی مرضی کے بغیر شادی کر دی جائے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر اتنی اس چیز کی سمجھ ہے کہ وہ آپ کو اس بات پہ دیں گے کہ بھائی کہ یہ بھائی, وہ تو کہیں گے کہ یہ تو تھی ایسی, اس نے تو اپنے آپ کو خود ان کتوں کے آگے ڈالا ہے. وہ تو کل کو یہ بھی کہیں گے کہ یہ ڈیزرو کرتی تھی کہ یہ ہمارے خاندان کی وراثت کا حصہ بھی بنے. یہ جاہلانہ سوچ ہے. تو جب ان کی غیرت ذرا کچھ سالوں بعد مرنی تھی, وہ ان کے مطابق تھوڑی دیر پہلے مر جاتی, اور وہ جہاں پہ اس کو لگتا تھا کہ اس کی زندگی اچھی گزر سکتی تھی وہ وہاں پہ اس کی شادی کر دیتے, اور ہو سکتا تھا وہاں پہ اچھی گزر. اچھا, مزے کی بات میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ذیشان, اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے نا کہ اس طرح کے مردوں کی یا اس طرح کے لوگوں کی باپوں کی یا بھائیوں کی باتیں مان کے بھی وہ آپ کو کل کو آپ کی وراثت میں حصہ دیں گے یا آپ کے محافظ بن کے کھڑے ہوں گے اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی, تو یہ بھی غلط فہمی ہے. وہ تب بھی نہیں کھڑے ہوں گے چاہے آپ مرضی کی شادی کریں یا آپ مرضی کی شادی نہ کریں. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے لوگوں کو کہ ساری زندگی جو بچیاں کام بھی کرتی ہیں, جو جابس بھی کرتی ہیں, یا جن میں ٹیلنٹ ہوتا ہے, ساری زندگی ان کو ان کا ٹیلنٹ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک امپائر کھڑا کیا جاتا ہے. پھر گھر میں ایک شہزادہ ہوتا ہے جو کہ بیٹا ہوتا ہے, ایٹ دی اینڈ سب کچھ اس کو دے دیا جاتا ہے, اور بہنیں کہتی ہیں ہم نے اپنا حصہ اپنے بھائی کو معاف کر دیا, اور خود بیچاری کسمہ پرسی میں رہ رہی ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ بہت انفیئر بات ہے. اسی لیے میں نے اپنے ابا کو اس دن بٹھا کے کہا, میں نے کہا پاپا دیکھیں میری بات سنیں, یہ تو ہونے نہیں والا, آپ بیٹھ کے نا ادھر ادھر کریں ایسے کر کے میری شکل دیکھ. کہتی اسی لیے میں کہتا تھا اس کو پڑھانا نہیں ہے, ہنس کے کہہ رہے تھے. تو آگے سے کہتے تمہیں لگتا ہے میں ایسے کروں گا. وہ تو خیر چلو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن میں آپ کو ایک ویسے بات بتا رہی ہوں, یہ بہت ایک زیادتی والی بات ہے. لیکن بڑے مزے کی بات ہے کہ جو ہمارا لیگل ویمن امبٹسمن ہے, اگر آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں, اور جو آپ کی انہیریٹنس کے اوپر ہے, بھادی میں ذیشان میں مذاق نہیں کر رہی ہوں آپ کو, آن اے ویری سیریس نوٹ اس چیز کو بہت سیریسلی ٹیک اپ کیا گیا ہے. اور جتنے زیادہ انہیریٹنس کے معاملات ہیں وہ تو بلکہ دوسرے دن ہی وراثت کے لیے بھائیوں کو بھی بلایا جاتا ہے, بھائی ان کے مردوں کو بھی بلایا جاتا ہے, اور اسی وقت ہی کروائی جاتی ہے. اس کے اوپر سیریس بہت کام ہو رہا ہے. دیکھیں ایک سمپل ٹرم یوز ہوتی ہے قرین کی, آپ کو تو پتہ ہی ہے. تو وہ جتنی بھی خواتین ہیں جو کہہ دیتی ہیں, کورٹ میں جا کے کہہ دیتی ہیں میں نے اپنے بھائی کو حصہ معاف کیا, کورٹ اس کی جگہ پہ ایک کام یہ کیوں نہیں کرتی کہ ٹھیک ہے آپ نے معاف کیا ہے جو بھی کیا ہے, مگر یہ پراپرٹی آپ کے نام ٹرانسفر ہوگی, اور اگر یہ بکے گی تو سرٹن اماؤنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آئے گی, اس کے بعد اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ وہ اماؤنٹ دے دیں. وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہ کمپلشن تو نہیں اس چیز پہ کر سکتے ہیں نا. نہیں, اگر ایک
عورت خود کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنا وہ گفٹ دے رہی ہے, تو آپ گفٹ ڈیڈ کے اوپر کمپلشن ایسے نہیں شو کر سکتے. وہ گفٹ اگر آؤٹ آف کوریجن ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کوریجن کو ایٹ لیسٹ اس عورت کو بتانا تو پڑے گا نا. اگر وہ چپ کر کے کھڑی رہے گی اور وہ کچھ بولے گی نہیں کہ جی یہ مجھے مار دے گا یا یہ کر دے گا, تو پھر کیسے ہوگا؟ دیکھیں میری ایک سیکنڈ بات سنیں ذیشان, ایک بات آپ کو بھی سمجھنی پڑے گی, اور میرا خیال ہے آپ کے اس پلیٹ فارم سے جو عورتیں بھی سن رہی ہیں ان کو بھی سننی پڑے گی. دیکھیں اگر آپ نے مظلوم کی نا, پہلی بات مظلوم کی ایک پوائنٹ تک مظلوم وہ رہے گا, اس کے بعد وہ مظلوم نہیں رہے گا. میری یہ بھی بات یاد رکھے گا. تو مظلوم کو بھی اس بات کے پاس پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میرے پاس کوئی راستہ ہے آواز اٹھانے کا تو مجھے تھوڑی بہت اٹھانی پڑے گی. کسی کو ایسے بندے کو پکڑ لے, کسی باہر لوگوں کو اپروچ کر دیں. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, اب تو پٹو تو دوسرا بندہ آ جاتا ہے آپ کے پاس, تو آپ ہیلپ لائن پہ کال کر لیں. ہیلپ لائن پہ نہیں کال کرنی ہے آپ نے, اس کا نمبر ہے, آپ کسی کو ریچ آؤٹ کر لیں, کسی وکیل کو ریچ آؤٹ کر لیں. آپ کچھ جا لیں, آپ کورٹ جا رہی ہیں, آپ وہاں پہ جا کے یہ بات کو کمپلین کر دیں. اور اگر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا, تو بلکہ اچھی بات ہے, اس پہ بھی ہراساں کا پرچہ کاٹے, چاہے کوئی بھی رشتہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے. کہیں کہ یہ مجھے فورسفل کر رہا ہے, میرے ساتھ چیز کر رہے ہیں, تو اس پہ بھی دفعہ کٹوائیں, آپ اس پہ FIR کٹوائیں, اس پہ رپورٹ ہوگی, پھر تو اچھی بات ہے نا, چیزیں سامنے کھل کے آئیں گے. لیکن یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ فار دس. اگر آپ بیچارگی کا, اگر آپ نے سوچ لیا میں نے بیچارہ رہنا ہے نا, تو پھر آپ نے بیچارہ رہنا ہے, پھر آپ نے مظلوم رہنا ہے, پھر آپ پہ کچھ نہیں ہو سکتا آپ کے لیے. پھر آپ کو زبردستی بھی چیز دی جائے گی نا, آپ کو ہوگا کہ نہیں 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 مجھے نہیں چاہیے, کیونکہ میں یہ دیکھ چکی ہوں. میرا خیال ہے پھر یہی پیچھے رہ جاتا ہے. اچھا جی, راول پنڈی میں ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ ضلع کچہری کی حدود میں نکاح اگر کیا جائے گا تو اس کو کوئی بھی رجسٹرڈ نہیں کرے گا, کوئی یونین کونسل والا اس کو رجسٹر نہیں کرے گا. تو یہ کون سا قانون ہے؟ میں نے کہا ذرا آپ سے پوچھ لیں. میں بالکل ایسے کسی قانون سے واقف نہیں ہوں, اور نہ کسی کے پاس یہ اتھارٹی یا جورسڈکشن ہے کہ وہ ایسی چیز کے اوپر کوئی کام کر سکے یا ایسی چیز کو بیسکلی انٹو ایکشن بھی لے کے آ سکے. اور اگر انہوں نے ایسی چیز کی ہے یا انہوں نے ایسا آرڈر پاس کیا ہے, اس کے اوپر ڈیفینیٹلی اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا, کیونکہ یہ مذاق نہیں ہے. آپ کس طریقے سے ایک چیز کو روک سکتے ہیں؟ یہ تو آپ پھر نعوذ باللہ آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بیسکلی ایگزیکٹلی ہم نے زنا کا پرچہ کاٹنا ہے, لیکن ہم نے یہ نہیں کرنا. مطلب دس از کمپلیٹلی ریڈیکولس, آپ ایسے کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ بہت غلط حرکت ہے, اور اس کے اوپر تو ڈیفینیٹلی اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا. اب یہ دیکھیں نا کہ ایک طرف شریعت یہ کہتی ہے, بلکہ آپ زنا کو مجھے لگتا ہے اس طرح انکریج کر رہے ہیں. جی زنا نہیں, وہ انہوں نے کہا پرچہ کاٹنا ہے, ہم نے شادی رجسٹرڈ نہیں ہونے دینی. دیکھیں ایک طرف شریعت یہ کہتی ہے کہ دو لڑکا لڑکی جو کہ بالغ ہیں, ایلیجبل ہیں اور سین ہیں, اور وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی شادی ہوگی, ایون وربل ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ آ کے آپ ان کو میاں بیوی تصور کریں گے. تو یہاں پہ یہ دوسری طرف یہ ہمیں قانون ایک دکھائی دیتا ہے یا ایک نوٹیفیکیشن دکھائی دیتا ہے کہ ہم اس کو رجسٹرڈ ہی نہیں کریں گے. تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا تھا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, تو ایک طرف اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اپنا قانون ہے اور ایک اور قانون ہے, تو دو قانون پیرلل کیسے چل رہے ہیں ایک ملک میں؟ بالکل نہیں چل سکتے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو ڈیفینیٹلی ٹیک اپ کیا جائے گا. بلکہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے مجھے بھی یہ پڑھا دیا, اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈیفینیٹلی, میں ہی بلکہ اس کو دیکھنا چاہوں گی. دس از ان ایتھیکل, دس از رانگ, دے کانٹ ڈو دیٹ, دے ڈونٹ ہیو دا پاور ٹو ڈو دیٹ. جس کا دل کرتا ہے وہ اپنی پاور کو ابیوز کرتا ہے, بالکل جس کا دل کرتا ہے, اور یہ بہت غلط ہے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور یہ بہت ہی غلط زیادہ ایک چیز ہے کہ آپ دیکھیں, آپ ایک ناجائز چیز کو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پروموٹ کریں گے, اور ایک جائز چیز پہ ہم پابندی لگائیں گے جس کی کوئی لاجک, کوئی سروکار, کوئی بنیاد نہیں ہے. مطلب آپ نے کیوں بھائی ایک شادی کر لیا, آپ نے کیوں اس کو رجسٹر نہیں کرنا, اور آپ ہوتے کون ہیں روکنے والے؟ آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ چیز. تو ان کے خلاف کوئی کرمنل کارروائی بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی ان کے اوپر آئے گا ایبروگیشن آف لا. سیدھی انہوں نے ایبروگیشن کی ہے ایک طریقے سے اس کو, یہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے. آپ نے آپ کے پاس ریٹن ایک چیز ہے, آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس چیز کو نہیں ماننا کیونکہ میں کہہ رہا ہوں, اور اس کی وجہ کیا ہے, اور آپ ہوتے کون, آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ اچھا مزے کیا تھا, اف یو ہیو اے پرابلم ود دیٹ, آپ اس کو کورٹ میں ٹیک اپ کر لیں. آپ اس کو سیو موٹو بنا کے, آپ ایک کل کو اگر لینا ہوگا تو کسی کورٹ اس کو دیکھ لے گی. وہ علیحدہ ایونیو ہے کہ اگر آپ کو بہت ہی مسئلہ پڑ رہا ہے کسی چیز سے, تو آپ خود اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے. یہ تو میں یہ کہہ دوں مجھے بندہ پسند نہیں, اس کا کام بلیک لسٹ کر دو, مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے, یہ کام ہی آج کے بعد ختم کروا دو. Who am I to say that? مگر پاکستان میں تو جس کا جو دل کرتا ہے, جو بھی افسر ہے وہ اپنے آپ کو بڑا افسر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بس کوئی بات نہیں نا, وہ پہ بڑے افسروں سے بھی اوپر افسر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پھر پکڑ لیتے ہیں. ایسے کام میں نے تو بہت کم دیکھے جو پکڑے گئے ہوں. میں نے تو دیکھا پہلے پکڑے جاتے ہیں, پھر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, پھر نوازے جاتے ہیں. گنے چنے پھر کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو کام کر کے دکھاتے ہیں, اور ایسے جو لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو ہر پروفیشن میں ہر جگہ نظر آتے ہیں. ان کو صرف آپ کو پھر باندھنا پڑتا ہے. چلیں میم, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اسی کے ساتھ مہر ذیشان کو دیجیے گا اجازت, اور اپنا بہت خیال رکھیے گا.
اور اپنا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کا بھی خیال رکھیں, اپنی ماؤں کا بھی خیال رکھیں, اپنی بہنوں کا بھی خیال رکھیں. ان کو عزت کی نظر سے دیکھنا شروع کریں, انہیں امپاور کریں. ان کی شادیوں پہ سونا اکٹھا کرنے کی بجائے ان کو پڑھائیں, ان کو فائنینشلی امپاور کریں, تاکہ وہ اس بھیڑیے نما معاشرے کے اندر سروائیو کرنا سیکھیں, تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونا سیکھیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.